لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین فرشیزہ، اس سلسلے کی شہادت امام حسین کی آج ہماری دوسری مجلس ہے، دوسری گفتگو ہے. کل کی جو مجلس ہوئی اس میں ہم نے کوشش کی کہ رسول اللہ کے کچھ مراتب، رسول اللہ کی کچھ زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے اور بتایا گیا. اور آج کوشش کی جائے گی اگر ان منبر کے مالک و مختار جناب زہرا کی اجازت رہی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. تاریخ امام حسن کے حوالے سے بہت کچھ بیان کرتی ہے اور مسلمان امام حسن کے حوالے سے بہت کچھ چھپاتے ہیں اور چھپاتے رہے ہیں اور چھپاتے رہیں گے. اور ہمارے بچوں کو امام حسن اور امام حسین کے بارے میں دونوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کر کے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ امام حسین کے مراتب زیادہ ہیں اور امام حسن کے مراتب کم ہیں. ان تمام نادانوں سے صرف میں اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین کے مراتب آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن امام حسن کے لیے اتنا کافی ہے، صرف اور صرف اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ جس حسین کے مراتب کے آپ ماننے کے لیے تیار ہو اسی حسین کے امام کا نام امام حسن ہے. دنیا کے اندر تمام تصوف کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پیر ہوتا ہے اور پیر اعظم ہوتا ہے اور مرید ناقص ہوتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ پیر اعلیٰ ہوتا ہے اور مرید ادنا ہوتا ہے. کبھی کبھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پیر نے کوئی کتاب نہیں لکھی اور مرید نے بہت سی کتابیں لکھ دی. مثال کے طور پر ہندوستان کی سرزمین مراد آباد کے اندر سے ایک ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے پیر کا نام تھا حضرت بشیر میاں علیہ الرحمہ، جن کو عرف عام میں اللہ میاں کہا جاتا تھا. ان کے ایک مرید کا نام تھا مولانا انتخاب قدیری، جو ہندوستان میں مناظر اسلام بریلویوں کی طرف سے جانے اور پہچانے جاتے تھے. حضرت بشیر میاں علیہ الرحمہ نے اسلام کے الف پر، نہ ایمان کے الف پر، نہ نبی کے نون پر، نہ علی کے عین پر، نہ حسن کے ہا پر اور نہ حسین کے ہا پر کوئی قلم نہیں چلایا، جبکہ ان کے ایک مرید مولانا انتخاب نے اتنا قلم چلایا کہ انہوں نے قرآن کا ایک ترجمہ لکھ ڈالا اور اس قرآن کا نام بھی اپنے پیر کے نام پر
बसीरतुल ईमान रखा और उन्होंने उस कुरान के अंदर अहले बैत की इतनी मद्दासराई की है कि उन्होंने कुरान के दूसरे पारे के अंदर ताज़िए को साबित करके बताया कि ये जो सफा मरवा हजरत इब्राहिम और इस्माइल की याद में सही की जाती है, जब एक उस नबी की जो इस नबी के भी मामूर है, इस नबी के इमाम नहीं है, जब उनकी कोई याद को मना करके हज मुकम्मल हो सकता है, तो इस नबी के बेटे के ताज़िए को उठाकर मोमिनों का ईमान मुकम्मल क्यों नहीं हो सकता? नारे सादत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी तो कुरान का तर्जमा लिखने से मियां बशीर साहब की तारीफ और तौसीफ में कोई कमी नहीं आई। मुझे कहने दिया जाए, बेटा कुछ भी हो जाए, बाप बाप होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम जो हजरत अबू तालिब पर अपना ईमान बताते हैं और हम ये कहते हैं कि हजरत अबू तालिब की जूतियों पर हमारी जिंदगी कुर्बान, वो हम खाली इसलिए नहीं कहते कि हजरत अबू तालिब से ने कोई हमें जमीन बख्शी है, बल्कि हम इसलिए कहते हैं कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, उस नबी को पाल कर, उस नबूवत को बचा कर अगर हमें दिया है तो वो सदका है जनाब अबू तालिब का। और हजरत अबू तालिब के इस सदक़े को हम कुरान की सूरह रहमान से टैली करके मानते हैं। अल्लाह फरमाता है, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। मुसलमानों पर किसी का एहसान हो या ना हो, कलमा पढ़ने वालों पर किसी का एहसान हो या ना हो, लेकिन कलमे के बानी, इस्लाम के बानी मोहम्मद अरबी से जब पूछा गया, आप अपना एहसान किसको मानते हैं, आप अपना मोहसिन किसको मानते हैं, तो मोहम्मद अरबी गर्दन झुका करके बताते हैं, मुझ पे किसी ने एहसान किया नहीं किया, लेकिन अबू तालिब का एहसान ये है कि अगर अबू तालिब ना होते तो इस्लाम न बचता। इस्लाम की जो शान है, इमरान है, इमरान है, मोहसिन इस्लाम है, इमरान है, इमरान है, पंजतन की शान है, इमरान है, इमरान है, नारे हैदरी। जब हम अली को दरे खैबर उखाड़ने वाला तस्लीम करते हैं, तो फिर एक पीर और मुरीद की जो निस्बत हमने पढ़ी है, तो फिर यहाँ हमें अली के बाबा को भी देखना पड़ेगा। और ये अली का खैबर उखाड़ना और अली के तमाम वो मरातिब जो रसूलुल्लाह ने उनको दिए हैं और बताए हैं, वो इसलिए नहीं है कि खाली हम पढ़ ले और सुन ले, बल्कि हमारी जिंदगी बनती है, हमारी जिंदगी में हक बनता है कि हम अली के उन फजाइल को पढ़ करके अपनी जिंदगी को टेली करें कि क्या हम अली की तरह अपने बाबा का इक़्तिदार समझते हैं या नहीं, क्या हम अली की तरह अपने बच्चों की मंजिलत को पहचानते हैं या नहीं। अगर हम खाली अली अली कर रहे, सिर्फ हमारी जुबान तक अली है, तो याद रखना, अगर जुबान के नीचे अली नहीं है, दिल की गहराई में अली नहीं है, तो फिर समझ लेना कि जिस तरह अब्दुल रहमान इब्ने मलजिम मलऊन अली के जूतियां सीधी करता था, लेकिन वो मलऊन की जुबान पर अली था, दिल में अली नहीं था। और अगर अली जुबान पर हो तो अब्दुल रहमान मलऊन बन जाता है, और अगर अली दिल में उतर जाए तो एक रात का हुर अलैहिस्सलाम बन जाता है, एक रात का हुर अलैहिस्सलाम बन जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो सिर्फ मैंने वजाहत के तौर पे आपकी बारगाह में अर्ज किया है, मुझे गुफ्तगू इमाम हसन पर करनी है। हमने खैबर को उखड़ते वक्त देखा है, हमने देखा है, और हमसे ज्यादा करीब से कौन देख सकता है। लोग कहेंगे आप तो थे नहीं, 87 में आप पैदा हुए और खैबर कब उखड़ गया।
ہم نے کہا کہ یہ آپ کی اور ہماری بصیرت کی بات ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ کس سے دین لیا ہے؟ کہ علامہ بخاری سے لیا ہے، علامہ اسماعیل سے لیا ہے، علامہ ترمذی سے لیا ہے، علامہ داؤد سے لیا ہے. وہ کب پیدا ہوئے؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ 200 کچھ ہجری میں پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے وہ 196 میں پیدا ہوئے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ہم کہیں گے ملا، جو بندہ 196 سال کے بعد یا 216 سال کے بعد خیبر کو نہ دیکھ سکتا ہو، ہم اس عقیدت سے 1987 میں پیدا ہونے کے بعد اس عقیدت سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کا بچہ 8 سال کا بچہ کبھی خیبر شکن کی بات کرتا ہے تو ہم آگے بڑھ کر کے اس بچے کی زبان، اس بچے کے لبوں کو اس لیے چوم لیتے ہیں کہ در خیبر کی بات کر کے ہمیں تقویت پہنچا رہا ہے. ہمیں تعجب ہوتا ہے تمہارا ملا 1000 سال میں نہ پہچان پایا، ہم نے اپنے 8 سال کے بچے کو خیبر دکھا دیا، 8 سال کے بچے کو، اور کہتے ہیں پڑھتے ہوئے ہمیں محسوس نہیں ہوتا. محسوس کیسے ہوگا؟ ابھی تو تم بلندیوں میں لگے ہوئے ہو. کل کی بات سے، کل کی مجلس سے اپنی بات کو ملاتا ہوں. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ قرابت کا دھیان نہ رکھنا. یہ گفتگو تھی ہماری اینڈ میں مجلس کے کہ قرابت کا دھیان نہ رکھنا. یہ مسلمانوں کی بات ہے. جب قرابت کو ماننے کے لیے آئے تو جس کے لیے ایک حدیث نہیں، جس کے لیے رسول کی کوئی پیشن گوئی نہیں، جس کے لیے رسول کا کوئی سکوت نہیں، جب ماننے پر آئے مسلمان تو اس رشتہ داری کو اتنا مان لے کہ اپنا ماموں بنا لے. لیکن جس رسول نے قرابت کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے بتائی اور وہ قرابت دار اگر پہلو مصطفیٰ میں دو گز سبھی مانے تو مسلمان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. عزیزان محترم، یہ مقدر کی بات ہے. ہم اس قرابت کے ماننے والے ہیں کہ جس قرابت کے لیے قرآن بھی گواہی دیتا ہے، جس کے لیے رسول کا کریکٹر بھی گواہی دیتا ہے، جس کے لیے رسول کی احادیث کریمہ بھی گواہی دیتی ہے، اور جس کے لیے رسول کا سکوت نہیں بلکہ رسول کا کردار اور عمل گواہی دیتا ہے. عزیزان محترم، میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو سن 3 ہجری تھا، غالباً 3 ہجری علماء نے لکھا ہے، اور 15 رمضان کی تاریخ تھی. 15 رمضان سن 3 ہجری میں امام حسن تشریف لائے. آپ کے کچھ دن کے بعد اگلے سال سن 4 ہجری میں 3 شعبان کو امام حسین تشریف لائے. دونوں بھائی بڑے ہوئے، کچھ چلنا شروع کیا. چلتے چلتے ایک مرتبہ رسول سے گزارش دور ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں عیدگاہ میں جانا ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمیں سواری چاہیے. میرے آقا دونوں شہزادوں کو، ایک شہزادے کو حسن کو دائیں کندھے پر بٹھاتے ہیں، حسین کو بائیں کندھے پر بٹھاتے ہیں. مسلمانوں نے سب نے لکھا، مجھے مسلمانوں کی اس روایت سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ مجھے اعتراض اور تنقید کرنے کا حق ہے. بس صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کندھوں پر تم بھی اپنے بچوں کو بٹھاتے ہو، کوئی اعتراض نہیں ہے. رسول نے بھی اپنے کندھوں پر اپنے بچوں کو بٹھایا ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ، سوار بہت اچھے ہیں، سواری بہت اچھی ہے، سواری بہت اچھی ہے. رسول کہتے ہیں اور دیکھنے والے صرف سواری کو دیکھتا ہے، سواروں کو نہیں دیکھتا. اس پر بس نہ ہوئی بلکہ رسول نے لوگوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ تم اپنے بچوں کو کندھوں پر تو بٹھاؤ گے، لیکن میرا ایک عمل منفرد عمل ہے، میرا ایک عمل الگ عمل ہے. میرا عمل یہ ہے کہ میری زلفیں اتنی بڑی ہے، میری زلفیں اتنی بڑی ہے، میری زلفیں اتنی بڑی ہے، میں تمہاری طرح گنجا نہیں رہا، میں نے اپنے بال نہیں کٹائے، میں نے اپنی زلفوں کو رو کے رکھا. میری زلفیں کبھی لباب بنی، کبھی شباب بنی. میں نے اپنی زلفوں کو آدھا آدھا حصہ کر کے دائیں جانب کی زلفیں حسن کے ہاتھ میں تھمائی، بائیں جانب کی زلفیں حسین کے ہاتھ میں تھمائی. مسلمانوں مجھے بتاؤ، ہم نے یہ سنا ہے بزرگوں سے کہ بچوں کے ہاتھوں میں بالوں کو نہیں دیا کرتے، اس لیے بچوں کو بال نوچنے کا اور کھینچنے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا. رسول اللہ نے عام لوگوں کے منہ پر تماچا مار کر کے بتایا کہ وہ بچے اور ہوتے ہیں جو بال نوچتے ہیں،
لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حسن مولا لبیک یا حسن مولا لبیک یا حسن مولا لبیک یا حسن مولا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حیدری سرکار کے دو نئے حسین کریم سرکار کے دو نئے حسین کریم زہرا کے دل کا چین حسین کریم زہرا کے دل کے چین حسین کریم مولا کے دل کے چین حسین کریم حیدری نعرہ صلوات کرو تقابل، بتاؤ بچوں میں کہ ہمارے بچے اور ہوتے ہیں، نبی کے کندھوں پر سوار ہونے والے اور ہوتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، معتبر تو نہیں ہے لیکن روایت کسی کی طرف منسوب کی گئی، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں کہ کچھ لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر رسول سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کے بات تو وہ ہے جس کی کئی موقعوں پر قسمیں کھائی گئی ہیں، کئی موقعوں پر۔ یا رسول اللہ اگر آپ اپنی زلفیں اٹھا کر، امامہ اٹھا کر جبرائیل کو دکھا دے اور جبرائیل سے پوچھے کہ پہچانتے ہو، پہچانتے، اتنی مقدس زلفیں ان بچوں کے ہاتھوں میں، ایک بات کہنے کی مجمع اجازت دے، ان مسلمانوں کے گھروں میں، ان مسلمانوں کے مدرسوں میں، ان مسلمانوں کی خانقاہوں میں نہ جانے کہاں کہاں سے رسول اللہ کے منہ مبارک آ گئے ہیں۔ ارے ان منہ مبارکوں کی زیارت کرانے والوں، کم از کم یہ تو بتا دیے ہوتے کہ جو ہم زلفوں کے بال لائے ہیں، ان زلفوں کو سنوارنے اور بچانے والا کوئی نہیں ہے حسن و حسین کے علاوہ۔ یہ وہ زلفیں ہیں کہ حسن و حسین پکڑ کر کے جس طرف گھما دے رسول اس طرف گھوم جائے۔ مکے کے لوگوں نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ، مدینے کے لوگوں نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ بچوں کو آپ نے بال دے دیے، اگر انہوں نے کہیں ادھر ادھر گھما دیا تو کیا ہوگا؟ رسالت کو چلنا پڑے گا۔ رسول نے فرمایا یہ بچے وہ ہیں جو رسالت کو ڈگمگانے نہیں دیں گے بلکہ رسالت کی حفاظت فرمائیں گے، اور اگر اپنے گھر کی قربانی دینے کی حالت ضرورت پڑ گئی تو اس رسالت کے لیے بچوں کو قربان کر دیں گے۔ عزیزان محترم، وقت گزرتا گیا، یہاں حسن و حسین الگ نہیں ہیں، دونوں کندھوں پر ہیں، دونوں کے ہاتھوں میں بال ہے۔ وقت گزرا، کچھ علماء نے لکھا اس واقعے سے پہلے، کچھ نے لکھا اس واقعے کے بعد۔ عید آئی، بچوں نے فرمائش کی، نانا کپڑے چاہیے، مجھے بتائیں علماء، اور وہ بچے جن کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ حسن کے مراتب الگ ہے، حسین کے مراتب الگ ہے، مجھے بتاؤ کیا کپڑے صرف حسین کے لیے آئے تھے؟ کپڑے حسن کے لیے بھی آئے تھے، کپڑے حسین کے لیے بھی آئے تھے۔ آگے بڑھ کر کے رسول جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ سب حنفی ہیں مجھے چھوڑ کر، آپ تمام حنفی ہیں، اور حنفی شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مسجد کا عام ملا، لفظوں پر مسجد کا عام ملا جس کی روٹی کا علم نہیں، سٹے کی کھاتا ہے کہ شراب کی کھاتا ہے، دھندے کی کھاتا ہے کہ گندے کی کھاتا ہے، گندم کی کھاتا ہے کہ چندے کی کھاتا ہے، کچھ علم نہیں، وہ عام ملا جس کی محلے سے روٹی جائے، وہ اگر مسجد کی محراب میں منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دے تو ہر آنے والے نمازی کو یہ لازم ہے کہ اس عام ملا کا خطبہ سنے بغور، نہ قرآن پڑھے، نہ حدیث پڑھے، نہ تسبیح پڑھے، نہ تلاوت کرے۔ توجہ ہے؟ عام ملا کا خطبہ سننے کے لیے نہ قرآن پڑھنے کی اجازت، نہ تسبیح پڑھنے کی اجازت، نہ کوئی تحلیل کرنے کی اجازت، نہ نماز پڑھنے کی اجازت، بس بغور سنیے، اور نہ آپ کو پتا کیا پڑھا جا رہا، نہ پڑھنے والے کو پتا کیا پڑھا جا رہا۔ عجیب مرحلہ ہے،
اللہ نے ایسے اندھے بنائے کلمہ پڑھنے والے کو کہ نہ ان کی زبان ہے نہ ان کی لینگویج ہے. ملا پڑھتے جا رہے ہیں, یہ پیٹ پکڑے مسجد میں بیٹھے ہیں. ایک ملا جی ارشاد فرماتے ہیں, وہ ہری پگڑی والے وہاں سے سمجھے جو اپنے ماموں کا عرس مناتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پہلے خطبے میں ہاتھ پر پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور دوسرے خطبے میں دونوں ہاتھ زانوں پر رکھ لو تو 2 رکعت کا ثواب ملے گا. اس ملا کی عام گفتگو کو سننے کے بعد جس کو تم سمجھ نہیں رہے ہو, ہمارے کروڑوں سلام ہو. جب عام ملا کے لیے نہ قرآن پڑھا جا سکتا, نہ تسبیح پڑھی جا سکتی, نہ نوافل پڑھے جا سکتے, نہ تحلیل کی جا سکتی, تو وہ رسول اللہ جو انبیاء کے امام ہیں, مسجد نبوی ہے, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, مکے کے لوگ ہیں, مدینے کے لوگ ہیں, رسول خطبہ دے رہے, زبان عربی, بولنے والے کی زبان عربی, سننے والوں کی زبان عربی, سننے والے سمجھتے بھی ہیں, بولنے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ سب سن رہے ہیں. اسی خطبے کے درمیان جب میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں, 2 بچے ٹہلتے ٹہلتے جس رسول کی شریعت میں نہ قرآن پڑھنا خطبے کے موقع پہ جائز, نہ تسبیح پڑھنا جائز, نہ نماز پڑھنا جائز, جب یہ 2 بچے خرامہ ٹہلتے ٹہلتے رسول اللہ کی مسجد میں خطبے کے دوران آ جاتے ہیں تو رسول اللہ خطبے کو موقوف کرتے ہیں, بچوں کو اٹھا کر کے بتاتے ہیں, یہ بچوں کو عام بچہ نہ سمجھنا, اس بچے کو عام نہ سمجھنا. رسول فرماتے ہیں, یہ میرا بیٹا حسن امام ہے, یہ میرا بیٹا سردار ہے, مجھے عربی کی اس عبارت کو پڑھنے کی اجازت دی جائے. اور تمام مولوی بتائے, رسول نے فرمایا میرا بیٹا امام ہے, میرا بیٹا امام ہے, میرا بیٹا سردار ہے. تو جب رسول بچپن میں حسن کے لیے امام مانتے ہوئے اپنے خطبے کو موقوف کر سکتے ہیں, تو آج کا ملا نماز پڑھتے ہوئے تعزیے کے لیے ٹائم کیوں نہیں بڑھا سکتا ہے؟ یا حسن مولا, لبیک یا حسن مولا, لبیک یا حسن مولا, لبیک یا حسن مولا. یہ نہیں کہا یہ امام بنیں گے, یہ امام ہے, یہ سردار ہے. تو جب بچپنے کی امامت کے لیے رسول کو اپنا خطبہ چھوڑ کر ان بچوں کو گود میں اٹھا کر اور مدینے اور مکے کے تمام مسلمانوں کو یہ بتانا پڑا کہ اس کو عام بچہ نہ سمجھنا بلکہ یہ امام ہے, ہم بھی اس خطبے کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنے کندھوں پر تعزیہ رکھ کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ رسول نے حسن اور حسین کو کندھوں پر بٹھا کر وہ ایک سفر کرائے تھے. آج ہماری زندگی میں بظاہر حسن و حسین تو نہیں ہے, ہم ان کے شبیہ بنا کر ان کے تعزیے کندھوں پر اٹھا کر سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں. یہ کسی ملا کی سنت نہیں بلکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اب اگر کسی کا نکاح تعزیے کو دیکھ کر ٹوٹ جائے تو اس کو بتا دینا کہ کل خطبے کے درمیان جب مصطفیٰ نے مرتضیٰ کے بچوں کو اٹھا کر دکھایا تھا تو کس کس کے نکاح ٹوٹے تھے, کس کس کے نکاح ٹوٹے تھے. تم تو یہ کہتے ہو ہم سب کچھ رسول سے لیتے ہیں, ہم سب کچھ رسول سے لیتے ہیں. مسواک یاد رہی, ٹہنی یاد رہی, لیکن بچوں کا اٹھانا. اور خدا کی قسم اللہ بھی اتنا غفور الرحیم ہے, اللہ بھی اپنے محبوب کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ حسن و حسین کو عام نماز میں گود میں نہیں اٹھوایا. ہو سکتا تھا کوئی ملا یہ کہہ دے کہ وہ تو مسجد میں تھے ہی نہیں, انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں, جنہوں نے تنقیص زہرا کی وہ مسجد میں نہیں تھے, جنہوں نے توہین مرتضیٰ کی وہ مسجد میں نہیں تھے, جنہوں نے توہین حسن کی وہ مسجد میں نہیں تھے, جنہوں نے توہین حسین کی وہ مسجد میں نہیں تھے. اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ ہم منگل میں نہیں بلائیں گے, ہم بدھ میں نہیں بلائیں گے, ہم جمعرات میں نہیں بلائیں گے, بلکہ جمعے میں اور
یہی حسن جب گواہی کے لیے جاتے ہیں یہ کہہ کر کے ہٹا دیا جاتا ہے کہ بچپنا ہے. پڑھیے سیرت حلویہ، میرے ابا کی کتاب نہیں، میری مسلک کی کتاب نہیں، تمام حنفیوں کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ حسن و حسین کو جھٹلایا گیا. میرا موضوع نہیں ہے لیکن آپ کو بتاتا چلوں یہ حسن اتنے قیمتی ہے کہ رسول اٹھا کر دکھا رہے ہیں. اور جس رسول کا خطبہ بغیر حسن اور حسین کے نہ ہو اس رسول کی نماز بھی بغیر حسن و حسین کے نہیں ہو. سارے واقعی آپ کے سنے ہوئے ہیں. بہرحال ایک موقع آیا، سجدے میں پشتے انور پر گئے اور جانے کے بعد جو ہے رسول نے سجدے سے سر نے اٹھایا. کئی موقع ایسے آئے کہ رسول اللہ سفر میں جانا چاہتے ہیں اور تیاری ہے. شہزادے امام حسن تشریف لے آئے. رسول اللہ اپنی سواری سے نیچے اترے. نیچے اترنے کے بعد حسن کو گود میں لیا، پیشانی کو بوسہ دیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ لیٹ ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ لیٹ ہو رہے ہیں. کہا یہ حسن وہ ہے کہ اگر یہ چاہے ہم مشاہدہ بھی کرائیں گے. اس کے ابا سورج کو پلٹا سکتے ہیں. اس بچے کو عام نہ سمجھنا. یہ بچہ اگر چاہے تو وقت کو بڑھا بھی سکتا ہے، وقت کو گھٹا بھی سکتا ہے. ہم نے گود میں اس کو لیا ہے جس کو گود میں اٹھانے سے ہم نہ لیٹ ہوں گے بلکہ اگر ہم لیٹ بھی ہونے لگے تو اس کی برکت سے اللہ وقت کو اتنا لمبا کر دے گا کہ وقت میں بہت فراغت آپ کو مل جائے گی. عزیزان محترم، بہت سے واقعات ملتے ہیں امام حسن کے حوالے سے. پچھلے سال بھی میں نے کچھ واقعات پڑھے تھے. آج مختصر یہ کہ یہ حسن جب جوان ہوئے اپنی زندگی میں، جوانی سے پہلے پڑھتا چلوں کہ امام حسن کا بچپنا ہے. ابھی سے انہوں نے بہت سے مظالم دیکھے ہیں، بہت سی تکلیفیں دیکھی ہیں. یوں کہوں کہ 7 سال کے بعد نانا کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. کچھ دن کے بعد نانا کے سایہ کے کچھ دنوں کے بعد، مختصر سے دنوں کے بعد ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. اور جیسے ہی ماں کا سایہ سر سے اٹھتا ہے اس کے بعد بابا پر جو وقت گزرتا ہے وہ آپ سے اور مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تاریخ کے اندر سب کچھ لکھا ہے کہ مولا کائنات کے 25 سال کیسے گزرے ہیں. عزیزان محترم، ان تمام گفتگو سے آپ کو صلح پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. رسول اللہ کی صلح ایک موقع پر ہوئی. امام حسن سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ 8 تاریخ بتاتی ہے کہ سن 8 ہجری یا 9 ہجری میں یہ عمل رسول اللہ کی زندگی میں ہوا. اب جب صلح حدیبیہ ہوئی تو رسول اللہ نے صلح کی. کس سے کی؟ مسلمانوں سے. وہ جن سے صلح کی جائے تو مسلمان نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے. ان الفاظوں کو ذہن میں محفوظ رکھیں، آگے آپ کو لطف آئے گا. یہ جن سے صلح ہو رہی ہے یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ نمازی نہیں ہیں، یہ روزے دار نہیں ہیں. صلح ہونی شروع ہوئی. رسول کے ساتھ بہت بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ جدھر سے وہ گزرتے تھے تو بڑے ترم کھا ادھر سے نہیں گزرتے تھے. لیکن جیسے ہی صلح نامہ لکھنا شروع ہوا رسول نے نہ کسی بزرگ کو بلایا، نہ کسی لمبے کو بلایا، نہ کسی گٹھے کو بلایا. سب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آئینہ علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہو، تشریف لاؤ. علی کو آگے بلایا. یا رسول اللہ، یہ تو آپ کے شاگرد ہیں، آپ ان کے استاد ہیں. لوگوں نے آپ پہ اعتراض کیا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہی جو کہنے والے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے کتنے گرو یہاں موجود ہیں، ان کو کسی کو بلا کر لے آتے، ان سے صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھوا دیے ہوتے. رسول نے فرمایا میرے بعد مجھ جیسا اگر لکھا پڑھا دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ذات علی میں موجود ملے گا، کسی اور میں نہیں ملے گا. علی نے بلایا، رسول نے بلایا.
علی آئے کا صلح نامہ لکھنا شروع کیجئے۔ علی نے صلح نامہ لکھنا شروع کیا، اور علی جانتے تھے، میرا عقیدہ ہے، میں آپ کا ذمہ دار نہیں، میرا عقیدہ ہے کہ جس طرح میرے آقا حضور پرنور کو علم غیب ہے، اسی طریقے سے مولا کائنات کو علم غیب ہے، تھا والے نہیں ہم، ہے۔ اب جب علی کو علم غیب ہے تو علی یہ کیوں لکھ رہے ہیں کہ میں صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے لکھا جاتا ہے۔ صلح نامے کا پہلا الفاظ، پہلی سطر، یہ صلح نامہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا خاموش، ہم اگر بات یہ ہے کہ اس کو رسول مان لے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے، رسول نہ لکھیے۔ یا علی کیا لکھیں گے؟ کیا لکھیں؟ کیا لکھیے محمد بن عبداللہ۔ دشمن سے دشمن ترین مورخ نے لکھا ہے کہ علی نے فوراً قلم اور کاغذ وہیں چھوڑ دیا۔ کون سے وقت کی بات ہے؟ سن 8 یا 9 ہجری کی، ٹھیک ہے؟ اور کون سے مہینے کی بات ہے؟ تاریخ نے کہیں رجب لکھا، کہیں شعبان، کہیں رمضان، کہیں شوال، الگ الگ جو بھی لکھا۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں، جب ہم قرطاس والی حدیث پڑھتے ہیں جو کل پڑھی گئی، ہو سکتا ہے ہمارے بچوں سے سوال کیا جائے گا کہ وہ تو جھوٹی روایت ہے، اس وقت نہ قلم موجود تھا نہ لکھنے کا کوئی سامان موجود تھا۔ رسول نے علی کے ذریعے ایسا تماچا لگوایا کہ جو 2 سال پہلے چیز ہو سکتی ہے، 2 سال پہلے سن 8 یا 9 ہجری میں، وہ 10 ہجری میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ قلم دوات دیا گیا، علی نے لکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی ظالموں نے یہ کہا ہم محمد رسول اللہ نہیں لکھوائیں گے، علی نے وہ نوشتہ جو تھا، جو بھی اس زمانے کا رہا ہو، اس کو رکھ دیا، اور رسول اللہ کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ رسول نے علی کو دیکھا اور کہا علی، ان لوگوں کا اعتراض ہے کہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے، محمد الرسول اللہ نہ لکھا جائے۔ علی کا جملہ سنیے، خدا کی قسم ہماری جان قربان۔ جیسے ہی رسول کا یہ جملہ سنا تو علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا کہیے کہ یا رسول اللہ، یہ علی کی گردن تو قتل ہو سکتی ہے، یہ علی کی گردن تو قلم ہو سکتی ہے، لیکن یہ کبھی گوارا نہیں ہوگا کہ علی اس ہاتھ سے آپ کو رسول نہ مانے اور عبداللہ محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، جہاں یہ واقعہ لکھا ہے، علی اس شخصیت کا نام ہے، اپنا کردار نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں کہ جو علی رسول کو محمد بن عبداللہ لکھنا گوارا نہ کرے، اسی محفل میں کچھ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ، آج تک مجھے آپ کی رسالت میں اتنا شک نہیں تھا جتنا آج ہوا۔ مسلمانوں، کردار پیش ہو گیا۔ کچھ وہ تھے جو رسالت میں شک کرتے تھے، اور ایک وہ تھا جو رسالت کے مقابلے نام لکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ دودھ بھیجے محمد علیہ محترم، صلح نامہ لکھا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے قلم لیا، قلم لینے کے بعد اس پر لکھا کہ یہ صلح نامہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، جب آپ کو لکھنا تھا تو پہلے ہی علی سے پہلے ہی خود سے لکھ لیے ہوتے، علی کو لکھوانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر آپ کو کسی اور سے ہی لکھوانا تھا، خود نہیں لکھنا تھا، معاف کیجئے گا، اگر خود نہیں لکھنا تھا، جب علی نے نہ لکھا تو ان پڑھے لکھے کسی اور سے لکھوا لیتے۔ رسول کا کریکٹر بتا رہا ہے
کہ میری زندگی مکمل ہونے کے 2 سال پہلے بھی یا تو وہ کام علی کر سکتا ہے یا محمد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی وقت میں جب لوگوں نے اعتراض کیا رسول کی رسالت پر، رسول واپس پلٹے تو اللہ نے قرآن میں 10ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ توبہ، وہ نازل فرمائی، اور اس سورت کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، اور برات کا مطلب ہوتا ہے دوری اختیار کرنا، کسی سے بیزار ہو جانا۔ رسول اللہ کے پاس سورت نازل ہوئی، سورت جیسے ہی نازل ہوئی تو رسول نے اس سورت کو کسی کو دے کر کے بھیجا، کسی کو دے کر کے بھیجا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، یا رسول اللہ اس سورت کا بار کوئی اور نہیں اٹھا سکتا، جو صلح نامہ لکھ سکتا ہے وہی اس کا بار اٹھا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سارا واقعہ حسن دیکھ رہے ہیں، سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہی سنت ایک موقع پر علی ادا کریں گے، علی ادا کریں گے۔ علی نے بھی صلح کی ہے، تاریخ پڑھیے گا۔ اور جب علی دنیا سے پردہ کر لیں گے، آپ کے بعد یہی 5 سالہ شہزادہ جو صلح حدیبیہ میں موجود ہے یہ بھی صلح کرے گا۔ لیکن عزیزان محترم، میں بچوں کو بتاتا چلوں، اگر کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بزرگ میرے اوپر ظلم کرے تو گناہگار میں نہیں ہوں۔ میرے اوپر اگر ظلم ہو جائے، میرے سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا جائے تو اس کا مجرم میں نہیں ہوں۔ کون ہے؟ توڑنے والا، گناہ کرنے والا۔ تو بس اس واقعے کو بالکل ذہن میں رکھیے گا، صلح حسن پہ آپ کو کام آئے گا، صلح حسن پہ کام آئے گا۔ اب عزیزان محترم، امام حسن یہ تمام واقعات دیکھتے 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 وقت آ جاتا ہے کہ سن 40 ہجری میں مولا کائنات دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ امام حسن خلافت پر تشریف لاتے ہیں۔ میری اس روایت کو ذہن میں رکھے گا جو رسول نے مسجد میں تمام لوگوں کو جمعے کے دن اٹھا کر بتایا، میرا بیٹا امام ہے، سردار ہے، میرا بیٹا امام ہے اور سردار ہے۔ عزیزان محترم، آخر وقت آتا ہے جب مولا دنیا سے چلے جاتے ہیں، امام حسن خلافت پر تشریف لاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، خلیفہ کوئی بھی بن سکتا ہے، خلیفہ کسی کا کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن نائب اور خدا کی قسم اگر آپ سیرت مصطفیٰ پڑھیں گے تو میری نظر میں تو اب تک کہیں پر بھی علی، حسن اور حسین ان کے ساتھ میں نے مصطفیٰ کی زبان سے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں نے مصطفیٰ کی زبان مقدس سے کبھی یہ نہیں سنا کہ علی خلیفۃ المسلمین ہے، علی خلیفۃ المسلمین ہے، حسن خلیفۃ المسلمین ہے، حسین خلیفۃ المسلمین ہے۔ میں نے جب بھی پڑھا، جب بھی رسول کی سیرت میں دیکھا تو میں نے یہی دیکھا، یہ میرا بیٹا امام ہے، نائب ہے، سردار ہے، سید ہے۔ یا رسول اللہ، ایک دفعہ خلیفہ بھی کہہ دیے ہوتے، کیا جانے والا تھا۔ رسول نے کہا، ہم خلیفہ تو کہہ دیتے، لیکن صابری تمہارے ملک میں خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو نجاست کو کاٹتا ہے۔ وہ رسول جو اتنا دور کا دیکھتے ہو، اتنا دور کا، اتنی سی بھی بات ان مقدس ہستیوں کے لیے گوارا نہ کرے، اتنی سی بھی بات۔ عزیزان محترم، خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا المیہ ہے۔ جب وہ 12 ائمہ کی روایت کو پیش کرتے ہوئے اپنے خلفاء کی لسٹ کو وہاں پیش کرتے ہیں تو وہاں پر ایسے ایسے خلیفہ آتے ہیں کہ جنہوں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھی، وضو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، کیا نجس ہے کیا نجاست ہے اس کی تمیز نہیں۔ ہمیں فخر سے کہنا چاہیے، ہم ایسوں کو مانتے ہیں جن کی طہارت کی ضرورت
کسی مسلمان یا کسی ملا کی کتاب میں نہیں بلکہ اللہ کی کتاب میں قرآن میں موجود ہے۔ یہی امام حسن جب خلافت پر بیٹھے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم حسن کو خلافت پر بیٹھنے نہیں دیں گے۔ حالانکہ مجھے آپ کی زندگی سے اور بھی واقعات پڑھ رہے تھے لیکن مختصر، کیونکہ کل آپ کو ایک جلوس میں رہنا ہے۔ اب آپ جیسے ہی خلافت پر بیٹھے ایک علاقے سے بغاوت شروع ہوئی، ایک علاقے سے، اور جب وہ اس علاقے سے بغاوت شروع ہوئی تو ایک ملک کا ایک فقیر تھا، غریب تھا، مفلس تھا، کنجوس تھا، اور ان سب سے کہوں گا کہ یہ الفاظ تو اس کے لیے غلط ہے، یہ کہا جائے کہ غاصب ابن غاصب تھا۔ اس نے بغاوت کی شمع جلائی اور امام حسن کو یہ کہا اور لوگوں سے یہ کہا کہ آپ خلافت کے لائق نہیں ہے، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے۔ عزیزان محترم، یہ الفاظ ہیں کتب کے اندر جو میں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتے نہ مجھے پڑھنا نہ آپ کو سننا، لیکن کیونکہ یہ ایمانداری بھی ہونی چاہیے کہ جو لکھا ہے وہی پڑھا جائے۔ عزیزان محترم، اب جیسے جیسے کچھ وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد امام حسن نے بھی اپنے لوگوں کو سمجھایا۔ ادھر سے وہ غاصب ابن غاصب ایک 7,000 یا 10,000 کا ایک فوج بنا کر کے وہ امام سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوا۔ جیسے امام کو یہ خبر ملی، ادھر سے امام نے اپنے ماننے والوں کو تیار کیا، آگاہ کیا کہ دیکھیے غاصب کا یہ ارادہ ہے، تو سب تیار ہو گئے۔ جیسے تیار ہوئے اور عراق میں جانے لگے، وہ عراق میں آئے۔ جیسے ہی وہ آئے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب امام کے پاس، حالانکہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر وحی آتی تھی، رسول کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کتابوں میں لکھا ہم بھی مانتے ہیں، کیونکہ ماننا کبھی کبھی انسان کی مجبوری بن جاتا ہے، لیکن یہ وہ معصوم ہے، وہی نہ آتی ہو کوئی بات نہیں، لیکن ان کی اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو ہوتی تھی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جبرائیل کا محتاج نہیں ہے، اور اگر ہم اللہ کو یہ سمجھ لے کہ وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے جبرائیل کا محتاج ہے تو پھر وہ اللہ ہی نہیں ہے، پھر وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ دونوں کراماتیں اللہ نے دکھائی ہیں، جبرائیل کو رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجا اور کئی موقعوں پر بغیر جبرائیل کو بھیجے بھی پیغام دیا، اور یہ رسول کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا کہ اللہ اپنی گفتگو امام حسن مولا کائنات امام حسین تک ڈائریکٹ کیا کرتا تھا، اور اسی موقع پر بھی اللہ کا ایک پیغام امام حسن کے پاس آیا، اور امام حسن کے پاس جب آیا تو امام حسن نے اس گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسلام کے اندر فتنہ برپا کرنا، لفظوں پر غور کیجئے گا، اسلام کے اندر فتنہ برپا کرنا بھی عظیم ظلم ہے، اور فتنہ برپا کرنے والے کی حمایت کرنا، فتنہ برپا کرنا ظلم عظیم ہے، اور فتنہ برپا کرنے والے کی حمایت کرنا، سہیوگ کرنا، یہ بھی گناہ عظیم میں ہے۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کا خون ناحق بہے، یہ الفاظ ہیں۔ اب جیسے ہی امام حسن اپنے چاہنے والوں سے یہ گفتگو کر رہے تھے تو چونکہ معاویہ بڑا شاطر تھا، اس نے ایک وائٹ پیپر، پلین پیپر، اس میں لکھا کتاب میں ایک سادہ کاغذ، اس نے اور ایک قلم امام حسن کے پاس بھیجا۔ میرے الفاظوں میں غور کیجئے گا، معاویہ نے ایک سادہ کاغذ اور ایک قلم امام حسن کی بارگاہ میں بھیجا، اور جب اپنے قاصد کو لے کر کے بھیجا، اس قاصد نے کہا کہ آپ صلح کے لیے صلح بھی کرانا چاہتے ہیں اور صلح کی تمام شرطیں بھی علی کے لال سے لکھوانا چاہتے ہیں، آپ کی تو کچھ شرطیں ہونی چاہیے۔ تو معاویہ کا پہلا جملہ تھا کہ علی کا لال حسن اتنا ایماندار ہے، اتنا ایماندار ہے کہ کبھی بھی حسن کوئی شرطیں ایسی نہیں لکھ سکتا جو انسانیت کو چوٹ پہنچائے۔
میں چیلنج نہیں کرتا ہوں، لیکن بات منہ پر آ گئی تو کہہ دوں، اگر کوئی مولوی یہ ثابت کر دے کہ معاویہ نے ایک شرط لکھ کر دی تھی اور حسن نے اسے قبول کیا، آج اپنا ایمان بدل دوں گا، اپنی مسلک بدل دوں گا۔ میں اس حسن کو مانتا ہوں کہ جس حسن نے صلح کرنے میں بھی اپنی حکومت قائم رکھی۔ حسن حاکم ہے، معاویہ محکوم ہے۔ حسن حاکم ہے، حاکم سے مانا جاتا، حاکم سے لکھوایا جاتا ہے۔ تم اس کو مانتے رہو اپنا حکم، جس کو حکم مانتے ہو وہ خود حسن کو حکم مان رہا ہے۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ کہ تمہارا پیشوا حسن کو حکم مانے اور تم محکوم کو حکم مانتے ہو۔ عزیزان محترم، امام نے شرطیں لکھنا شروع کی۔ ان شرطوں میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ ہم خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں۔ اس شرط پر اے معاویہ ابن ابی سفیان، اگر تم کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرو گے، مسلمانوں مجھے بتاؤ، میرا امام وہ ہے کہ جو معاویہ کو آج بھی حق پر لانا چاہتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر تم کتاب خدا پر عمل کر لو اور سنت رسول پر عمل کر لو تو ہم ایک خلافت نہیں ہزاروں خلافتیں قربان کر سکتے ہیں۔ علی کے لال حسن کا پہلا قلم بتاتا ہے کہ ہم نے معاویہ سے بغاوت کسی زمین کی بدولت نہیں کی، ہم نے معاویہ سے بغاوت کسی دولت کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ یہ کتاب خدا کا منکر ہے، سیرت مصطفیٰ کا منکر ہے، اس لیے ہم نے اس سے بغاوت کی ہے۔ اور ہم بھی آج اعلان کرتے ہیں، معاویہ نے نہ ہمارا کھیت چھینا، معاویہ نے نہ ہمارا گھر چھینا، معاویہ نے نہ ہمیں بھات دیا، معاویہ نے نہ ہمیں کچھ دیا۔ اگر معاویہ سے دشمنی ہے، اگر یزید سے دشمنی ہے، اگر دشمنان اہل بیت سے دشمنی ہے تو صرف اور صرف محبت محمد و آل محمد پر دشمنی ہے۔ لبیک یا حسن مولا، لبیک یا حسن مولا، لبیک یا حسن مولا، لبیک یا حسن مولا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ دوسری شرط سنیے، امام حسن نے دوسرا قلم چلایا۔ نمبر 2، اے معاویہ ابن ابی سفیان، تمہیں اپنے علاقے کے تمام مسجدوں میں یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی ممبر سے علی پر شب و ستم نہیں کرے گا۔ میرا امام تو وہ ہے کہ ان ہوا الا وحی یوحی۔ رسول نے فرمایا حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، اور یہ میرے 2 پھول ہیں جن کو سونگھ کر کے میں جنت کی خوشبو سے معطر ہوتا ہوں۔ تو جب حسن رسول سے ہے اور رسول حسین سے ہے، حسن رسول حسن سے ہے اور حسن رسول سے ہے، یا یوں کہا جائے کہ رسول حسن سے ہے اور حسن رسول سے ہے، یعنی دونوں جدا نہیں ہیں۔ تو جو آیت رسول کی شان میں آئے، ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب بغیر میری مرضی کے گفتگو نہیں کرتا، تو جب رسول، جب محبوب بغیر اللہ کی مرضی کے گفتگو نہ کرے، گفتگو نہ کرے، گفتگو نہ کرے، تو اس کا حسن بغیر اللہ کی گفتگو کے، بغیر اللہ کی گفتگو کے اس غاصب سے یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تم کتاب خدا سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا؟ اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ بندہ وہ ہے جو ظاہر تو کبھی عمل کر سکتا تھا، لیکن میں خدا وہ ہوں جو کمرے کے اندر کا بھی دیکھتا ہوں۔ اے حسن، اس کو ننگا کر کے
दूसरी शर्त कि तुम मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब पर मिंबरों से शब्बो सितम नहीं कराओगे। तो अब कोई मुल्ला ये ना कहे कि नहीं अली पर शब्बो सितम नहीं होता था। अगर नहीं होता था तो ये शख्सियत हसन बता रही है जिसकी जुबान रसूल की जुबान है। अगर रसूल की जुबान पर एतराज करोगे तो तुम्हें जहन्नुम में जाना पड़ेगा। हसन वो है जो किसी आम दुनिया के दूध को नहीं पिया, किसी आम दुनिया की जुबान को नहीं चूसा, बल्कि आदम के इमाम, मूसा के इमाम, ईसा के इमाम, खातम के इमाम मोहम्मद मुस्तफा की जुबान को चूसा है और चूस करके बताया है कि जो मुस्तफा की जुबान से निकलता है वही हमारी जुबान से निकलता है। अब याद रखिएगा, अगर हसन ये कह रहे हैं, अगर मेरे दूसरे इमाम ये कह रहे हैं कि तुम मिंबरों से शब्बो सितम को बंद कराओगे, तो इससे पता ये चलता कि शब्बो सितम करने वाले खुद से नहीं कर रहे थे, खुद से नहीं कर रहे थे, बल्कि शब्बो सितम कोई करा रहा था। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दो शर्तें वो हैं कि आप किसी की भी बड़े से बड़े आलिम के सामने रख दीजिएगा और उससे पूछिएगा कि आपको आपका खलीफा मुबारक, आपको आपका मामू मुबारक, आपको आपका रहबर मुबारक, आपको आपका पेशवा मुबारक, ये वो है तुम्हारा रहबर जिसकी मजम्मत एक वक्त का मासूम और हुज्जते खुदा उजागर करके लोगों को बता रहा है कि ये रहबरियत के काबिल नहीं है, इसको रहबर न मानना। ये वो है जो सुन्नत मुस्तफा की मजाक उड़ाता है। अब मुल्ला जी कहते हैं उसके आगे शर्त लिखी कि तुम सादात का एहतराम करोगे, सादात को तुम दौलत दोगे। मुझे एक वाक़या याद आया, एक मर्तबा माविया अपने इलाके से मदीने में आया, इमाम हसन भी मदीने में मौजूद थे और इसने बहुत सी दौलत अपने साथ लेकर के आया। और जब आया दौलत लेकर के, तो इसने मदीने में ऐलान कराया कि कल सुबह नमाज फज्र के बाद हम लोगों को दौलत तकसीम करेंगे, हम लोगों को दौलत तकसीम करेंगे। ये वाक़या सबने लिखा, सबकी किताबों में मौजूद है। अब सुबह हुई तो दौलत के अंबार तो लगे हुए थे और उसने वो तकसीम करना शुरू की। उस दौलत को बांटने से पहले ये लोगों से मुखातिब हुआ और रसूलुल्लाह का जो मिंबर था उसकी पहली सीढ़ी पर जाकर ये चढ़ा। जैसे ही चढ़ा, ये बहुत से मौलवियों ने वाक़या यहाँ से काटा हुआ है जो पढ़ रहा हूँ मैं, कहा जैसे ये सीढ़ी पर चढ़ा, इमाम हसन ने इसको कहा पीछे उतर जाओ, पीछे उतर जाओ। यार इमाम हसन, आप तो हाथ पकड़ करके भी खींच सकते थे, आपने हाथ पकड़ कर क्यों नहीं खींचा, जुबान से क्यों कहा? इमाम हसन मुस्कुरा करके फरमाते हैं ये हाथ वाह वाह कहने से पहले हाथ को देखिए, ये हाथ भी इस काबिल नहीं है, चे जाएंगे ये हाथ भी इस काबिल नहीं कि ये हाथ इस नालायक के काबिल नहीं कि ये हाथ भी इसको पकड़ सके, चे जाएंगे दाहिना हाथ। मौलवियों को ये वाकई नजर नहीं आते। इमाम हसन फरमा रहे कि बायां हाथ भी इस काबिल नहीं कि इसको लगाया जाए, चे जाएंगे दाहिना हाथ। हमने जुबान से इशारा किया कि उतरो मेरे बाबा के मिंबर से, ये मिंबर तुम्हारे बाप का नहीं है, अपने बाप के मिंबर पर जाओ। इमाम हसन आज फिर दोहरा रहे हो ये वाकया, एक मर्तबा किसी और के जमाने में दोहराया था। हाय हाय हाय, अभी तो हसन खिलाफत पर थे, वो निकम्मे, निकट्ठू, बुज़दिल, मलआन जो ये कहते हैं कि हसन ने डर कर के खिलाफत दे दी। मुझे बताओ, अब तो हसन खिलाफत पर नहीं है, जो हसन अपने नाना के मिंबर की पहली सीढ़ी पर जहां मुस्तफा कदम रखते थे, उस नालायक को अपने नाना के कदमों की तरह
خلافت میں کتنے لیڈر ہوں گے؟ پڑھو عقل کے ناخن، لو عقل کو پڑھو، عقل کو پرکھو۔ حسن ڈرپوک نہیں تھے۔ حسن اس شخصیت کا نام ہے کہ جہاں فرشتے نہیں جاتے وہاں حسن پہنچ جاتے ہیں عزیزان محترم۔ اب ان کو منبر سے ہٹایا، ہٹانے کے بعد انہوں نے کہا کہ سوچا اپنے من میں کہ اب ہماری تو توہین ہو چکی، حسن کی بھی توہین کی جائے، کیسے کی جائے؟ اب امام حسن خرامہ ٹہلتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ امام کو تو سب علم تھا، علم ہے کہ اب اتنی اشرفی بٹی بٹی لینے والا کون ہے، دینے والا کون ہے۔ اچھے رسول کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھانے والے اشرفی لینے پہنچ گئے، اشرفی لینے۔ اب جب اشرفی لینے پہنچ گئے، وقت گزر گیا، شام ہوئی۔ اس معاویہ نے دیکھا حسن اب آئیں گے، دوپہر گزر گئی، شام گزر گئی، امام حسن تشریف نہ لائے۔ تاریخ میں لکھا کہ ظالم نے قاصد بھیجا اور کہا کہ حسن کو بلا کے لاؤ۔ امام حسن بہت دور تک کا دیکھنے والے ہیں نا، امام نے کہا چلیے ہم بلانے آئے ہیں تو چلے جائیں گے۔ کسی نے آگے بڑھ کر یہ کہا مولا آپ جانتے ہیں وہ ظالم ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے مسکرا کر کے فرمایا وہ ظالم بھی ہے قاتل بھی ہے، ظالم بھی ہے قاتل بھی ہے، اور ہم ذیشان بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ ہم اپنے در سے نہ ظالم کو خالی جانے دیتے نہ قاتل کو خالی جانے دیتے۔ اس نے بلایا ہے تو ہم جائیں گے۔ اب چاہنے والا تھا رونے لگا، مولا برداشت نہیں ہوگا اگر آپ کی شان میں کچھ گستاخی کر دی۔ رو رہے تھے۔ امام نے فرمایا آپ جانتے ہو کہ وہ ہماری شان میں گستاخی کرے گا، یہ تو آپ جانتے ہو کیونکہ ہم نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا ہے، لیکن یہ بھی جان لو کہ وہ لعین ابن لعین ہے اور میں علم کے دروازے کی اولاد ہوں، میں باب العلم کا بیٹا ہوں۔ وہ اگر 1 فٹ کا دیکھتا ہے تو میں 100 فٹ کا دیکھتا ہوں، وہ اگر 10 فٹ کا دیکھتا ہے تو میں 1000 فٹ دور کا دیکھتا ہوں۔ امام چلے گئے۔ امام کی ہمیشہ عادت تھی جب آپ کے ساتھی جاتے تھے تو جیسے امام اپنے نالین اتارتے تھے تو آپ کے چاہنے والے ان نالینوں کو گھما دیا کرتے تھے۔ لیکن خدا کی قسم حسین کی کرامت پر کروڑوں سلام، جب امام حسن کی کرامت پر کروڑوں سلام، جب امام حسن مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ کے چاہنے والے بھی تھے۔ امام نے جوتی نکالی، جیسی جوتی نکالی تو ایک چاہنے والے آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے تو امام حسن نے ان کو دیکھا، کچھ کہا نہیں، تاریخ بتاتی کچھ نہیں کہا، بلکہ جیسے ہی حسن نے دیکھا یہ بندہ پیچھے ہٹ گیا، جیسے ہی پیچھے ہٹے امام حسن آگے بڑھ گئے، جا کر کے معاویہ کے قریب چلے گئے۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ حسن وہ ہے کہ جو ہر کسی کو سلام کرتے ہیں، ہر کسی کا ادب کرتے ہیں، لیکن اس واقعے میں لکھا کہ جیسے ہی امام حسن معاویہ کے قریب گئے تو اپنے سر کو ہمیشہ جو جھکا کر کے چلتے تھے اپنا سر اٹھایا اور معاویہ کو آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر کے دیکھتے رہے۔ معاویہ نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی کچھ دولت دے دی جائے۔ تیسری یا چوتھی اس میں جو شرط ہے جو یہ لوگ بتاتے ہیں، اس تیسری شرط کو یہاں سنیے گا۔ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کچھ وظیفہ دے دیا جائے، آپ کو بھی کچھ دولت دے دی جائے۔ امام حسن مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ تم انعام دینا چاہتے ہو یا وظیفہ دینا چاہتے ہو؟ مجمع کھڑا دیکھ رہا ہے کہ امام کیا فرما رہے ہیں، کہ بتا رہے ہیں یہ خلافت ہوتے ہوئے بھی اگر الفاظوں کو گھمائے گا تو ہم اس کے الفاظوں سے اس کو ننگا کریں گے۔ کہیں یہ انعام دے کر یہ نہ کہہ دے کہ شرطوں میں جو وظیفہ لکھا گیا تھا، شرطوں میں جو وظیفہ لکھا گیا تھا یہ اس وظیفے کی بات نہ کر دے۔ اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ وظیفہ دے رہا ہے کہ انعام دے رہا ہے۔ فوراً معاویہ بن ابی سفیان نے کہا ہم آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں، اور آپ دیر سے اس لیے آئے نا
کہ آپ کو زیادہ انعام ملے؟ دیکھیں توہین دیکھیے کہ آپ دیر سے اس لیے آئے کہ آپ کو زیادہ انعام ملے؟ چلو ہم آپ کے دل کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس نے اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا فلا فلا جتنی دولت رکھی ہے اس کونے میں اس کونے میں سب کو اٹھا لاؤ، اور سب کو لایا گیا، گٹوں کا منہ کھولنا شروع کیا، ایک گٹا ڈالا، دو گٹے ڈالے، ڈالتے گئے اور کچھ اور لوگ امام حسن کچھ نہیں بولے، پھر ڈالا اور لوگ نہیں، امام حسن کچھ نہیں بولے۔ جب اس کی ساری دولت ختم ہو گئی، دینے کے لیے کچھ نہ بچا، تو امام حسن مسکرائے، کہا لعین ابن لعین اب نہ پوچھو گے؟ ایمانداری سے بتاؤ، جس کے پاس اتنی دولت، حکومت، شہرت سب کچھ موجود ہے، اور حسن ایسے موقع پر بھی اس کی کسی بات سے روگردانی نہیں فرما رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتے ہیں کہ اب نہیں پوچھو گے؟ ہو گئی ہوا ڈھلی ہو گئی، اب نہیں پوچھو گے؟ تو معاویہ نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا اے فلاں ادھر آؤ، یہ دولت اٹھا کر کے حسن کے ساتھ جاؤ اور حسن کے گھر رکھ کر کے آؤ۔ امام حسن مسکراتے ہوئے چلے۔ یہ تو یہ چاہ رہا تھا نا کہ ہم نے توہین کرنی ہے اور امام کو رلا دے، لیکن امام مسکراتے ہوئے چلے۔ جیسے ہی امام مسکراتے ہوئے چلے، ایک معاویہ کا شاگرد آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد امام کی جوتیاں جو الٹی رکھی تھی ان کو اٹھا کر کے سیدھی کر دی، اٹھائی اور سیدھی کر دی۔ اب لطف آپ کو اب اصل آئے گا۔ جیسے ہی سیدھی کی، سیدھی کرنے کے بعد امام حسن نے سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا روٹیاں تو ناپاک کھاتا ہے، روٹیاں تو نجس کھاتا ہے، لیکن عزت و احترام سادات کا کرتا ہے۔ ہم اس فاطمہ کے بیٹے ہیں کہ ہم کبھی کسی کی اجرت نہیں رکھتے، ہماری جوتیاں سیدھی کرنے کے عوض میں اس دولت کو اٹھا لو، اپنے گھر لے کر چلے جاؤ۔ ایسا حسن نے تماچا مارا معاویہ کے منہ پر، اے معاویہ، فاطمہ کے لال کو جو تو دولت دینا چاہتا ہے، فاطمہ کا بیٹا اتنا امیر ہے، ایک مرتبہ جوتی سیدھی کرنے کے عوض میں دولت کو لٹا دیتا ہے۔ لبیک یا حسن مولا، لبیک یا حسن مولا، لبیک یا حسن مولا، لبیک یا حسن مولا، لبیک یا حسن مولا۔ یہ ہے سخاوت حسن۔ اب نہ کہنا کہ امام وظیفے کے بھوکے تھے، وہ امام جو ارب و اشرفیے جوتیاں سیدھی کرنے والے کو عنایت کر دے، وہ کتنے معتبر و معظم ہوں گے، کتنے معظم ہوں گے۔ ان کا اندازہ اگر سخاوت کا اور لگانا چاہتے ہو تو روایات میں ملتا ہے دشمن سے بدتر دشمن نے لکھا کہ علی کا لال حسن اتنا سخی تھے، اتنے سخی تھے کہ ان سے بڑا دسترخوان مدینے میں کسی کا بچتا ہے۔ مجھے بتاؤ، لنگر کون لٹاتا ہے؟ دسترخوان کون سجاتا ہے؟ وہ جس کی جھولی میں کچھ ہو، یا وہ جو دوسروں کی جھولی کا محتاج ہو؟ اتنی سخاوت، مدینے میں سب سے بڑا دسترخوان، اور ایک سے ایک دولت، ایک سے ایک کھانے کے، اور عزیزان محترم لیکن پرہیز کتنا۔ اسی واقعے کے بعد ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اسی کتاب کے اندر کہ ایک شخص مدینے میں آپ کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے آیا، مدینے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اس نے دیکھا کہ ایک شخص کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے پانی ہے، سوکھی روٹی ہے، پانی میں بھگا کے کھا رہا ہے۔ یہ بندہ بھی مسافر تھا، بھوکا تھا۔ اس نے سوچا کہ کاش میرے پاس کچھ کھانا ہوتا تو میں اس بھوکے کو کھلا دیتا۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی،
تو اس کو آواز آئی اے مسافر آئیے کھانا تناول فرما لیجیے۔ اب جو بلانے کے لیے آئے نہ یہ ان کو جانتے، جو پانی میں روٹی کھا رہے ہیں نہ ان کو جانتے۔ اب یہ دسترخوان پر چلے گئے، دیکھا کہ بہترین کھانے موجود ہیں، ایسے کھانے کے جو آج تک اس نے سوچے بھی نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اپنا پاکٹ تھوڑا سا ڈھیلا کیا، ایک لقمہ کھاتا اور دوسرا لقمہ ایک کھاتا دوسرا لقمہ کھاتا گیا۔ امام حسن دیکھ رہے ہیں، امام حسن کا چہرہ اس کی طرف نہیں تھا، کیونکہ امام حسن کی ایک روایت ملتی ہے، امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ تم اپنے بھائی کی کوئی خدمت کر رہے ہو اور اس کو پانی پلانے کا بھی موقع آ جائے تو پانی پلاتے ہوئے کبھی اس کے چہرے کو مت دیکھنا، اس لیے کہ کہیں پانی پیتے ہوئے اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو جائے۔ تو وہ حسن جو پانی پلانے پر بھی ہمیں آپ کو یہ درس دے تو کیا کسی کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھیں گے؟ نہیں، بلکہ امام حسن دوسری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ نے کہا اے بندے خدا صبر سے کھائیے، کیا آپ کے گھر میں فاقہ ہے؟ کیا آپ کے گھر میں فاقہ ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، جو حسن پیٹھ کے پیچھے سے لقمہ چھپاتے ہوئے کو دیکھ لے، کیا ان کے گھر کی حالت نہ جانتے ہوں گے؟ لیکن پھر بھی اس کی عزت رکھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں اے بندے خدا کیا تیرے گھر میں فاقہ ہے، تیرے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے؟ تو یہ بندہ خدا رو کر کے کہتا ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ میرے بچوں کے پاس فاقہ ہے، نہیں، میرے بچوں کے پاس کھانا ہے۔ تو پھر کھانا کیوں اٹھا رہے ہو؟ آپ کھا لیجئے صبر سے پہلے، اگر آپ کو کھانا چاہیے تو ہم آپ کو تبرک میں دے دیں گے، لیتے جائیے گا۔ کہا نہیں، میں اپنے بچوں کے لیے نہیں لے رہا ہوں، ابھی میں مسجد سے آ رہا ہوں، ابھی میں مسجد سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا ایک کونے میں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، سامنے پانی ہے، سوکھی روٹی ہے، اس پانی میں ڈبو کر کے کھا رہا ہے۔ امام حسن نے اس بندے سے فرمایا اے بندے خدا تو نے اس شخص کو پہچانا نہیں؟ اس شخص کو پہچانا نہیں؟ کہ نہیں پہچانا نہیں، کہ جس دسترخوان پر آپ بیٹھے ہو نا، اسی دسترخوان کے سجانے والے کے وہ بابا علی ہیں، میرے والد ہیں وہ، اور وقت کے حاکم بھی ہیں۔ آپ سمجھئے کہ ہماری سخاوت تو اتنی بڑی ہے کہ ہم لوگوں کے کھانے کے لیے انتظام کرتے ہیں، لیکن اس کھانوں سے ہم کبھی اپنا پیٹ ایک لقمے کے لیے بھی نہیں بھرتے۔ بس محفل اور مجلس میں آنے والوں مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے ہاتھ کو جوڑ کر، مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں اب تک آپ لوگوں کے لنگر میں شامل نہیں ہوا ہوں، لیکن میں نے اپنے یہاں دیکھا، بہت سی درگاہوں پر دیکھا کہ جب ہم کسی کھانے میں پہنچتے ہیں تو کھاتے بھی ہیں، بے انتہا کھاتے ہیں، جتنا جس کے پیٹ میں آتا ہے کھائے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہماری ارادہ، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، ہم جیب کے اندر ایک لفافہ رکھ کر لے کر کے جاتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ تبرک کھانے کے لیے مل جائے۔ یاد رکھنا یہ تبرک جو امام حسن، امام حسین، مولا علی جناب طہرہ یا رسول اللہ یا جناب سرکار غریب نواز جناب سرکار معین الدین چشتی یا علاء الدین صابر پاک جس کے نام پر بھی بنا ہے، یہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ لنگر ہر کس و ناکس کے لیے ہے۔ یہاں کوئی اگر ان کا دشمن بھی آئے نا اس کو بھی لنگر کھلائیے۔ آپ جب کھا لے تو آپ کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے ابھی لنگر نہیں کھایا ہے، نیاز نہیں کھائی ہے، تو ہم اس کو بلا کر کے کھانے میں بٹھائیں اور اس کو کھلائیں، اور جب کھانا پر ہو جائے، لنگر پر ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس لنگر کو ہم خود نہ لے کر کے جائیں، اس لنگر کو ہم خود نہ لے کر کے جائیں، بلکہ ہم یہ فکر نہ کریں کہ ہم اس کو شام کو کھائیں گے۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اب دیا ہے وہ شام کو بھی دیں گے، وہ شام کو بھی دیں گے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو کھانا بچ گیا ہے، ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں اس لنگر کو پیک کیجئے، پیک کرنے کے بعد ان دشمنوں تک پہنچائیے جو عداوت حسن میں اس دسترخوان پر نہیں آ سکے، ان کو جا کر کے لنگر اور تبرک دیجئے، ان کو بتائیے کہ یہ تبرک ہے۔ پوچھے کیسا تبرک ہے؟ بھیا آج امام حسن کی تاریخ تھی، ہم نے لنگر کیا ہے، اس لنگر میں آپ کا مقدر بھی تھا، مجھے امام نے کہا میں آپ کو دینے کے لیے۔ یہ ہے تبلیغ کے ذرائع، یہ ہے تبلیغ کے راستے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنے یہاں ہمیشہ دیکھا ہے
میرے گھر میں ہو، میری خاندان، کہیں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی چاہنے والے آتے ہیں وہ سب کے سب جیب کے اندر ایک لفافہ لے کر کے آتے ہیں. اور کبھی کبھی تو حد یہاں تک ہوتی ہے، مولوی صاحب جی میری اماں بیمار ہے، تھوڑا سا کھانا دے دیجئے، شاید اس کو کھا کے بچ جائے، شاید اس کو کھا کے شفا مل جائے. یقیناً شفا مل جائے گی. تم اس کھانے کے محتاج کیوں ہو جب تمہارا یقین ہے کہ اس کھانے سے بیماروں کو شفا مل سکتی ہے؟ تو تم اپنے گھر میں لنگر کیوں نہیں چلاتے؟ اپنے گھر میں سبیل کیوں نہیں لگاتے؟ پتہ یہ چلا تمہارا ارادہ، تمہارا عقیدہ شفا پر نہیں ہے، بلکہ تمہارا عقیدہ پیٹ بھرنے پر ہے. اور پیٹ بھرنا یہ ادھر والوں کا کام نہیں ہے، ادھر والوں کا. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے رسول سے دعا کرائی کہ پروردگار کے محبوب میرے آقا یہ دعا کر دیجئے کہ میں بہت سا وقت آپ کے بعد آپ کے بچوں کا دیکھ سکوں، بہت سا وقت آپ کے بعد آپ کے بچوں کا نور نظروں کا دیکھ سکوں. تو حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری کو اللہ نے بہت لمبی عمر دی. اور کتنی عمر دی؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایک معصوم کا نہیں، 2 معصوم کا نہیں، 3 معصوم کا نہیں، 4 معصوم کا نہیں، 5 معصوم کا نہیں، 6 معصوم کا نہیں، بلکہ انہوں نے 6 7 معصوم کا زمانہ دیکھا. رسول اللہ کا زمانہ دیکھا، جناب زہرا کا زمانہ دیکھا، مولا کائنات کا زمانہ دیکھا. درود بھیجیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. حیدری نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ایک درود اور بھیجیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. رسول اللہ کا زمانہ دیکھا، جناب زہرا کا زمانہ دیکھا، مولا متقیان کا زمانہ دیکھا، امام حسن کا زمانہ دیکھا، امام حسین کا زمانہ دیکھا، امام حسین کے بعد امام زین العابدین کا زمانہ دیکھا، اور 7واں زمانہ امام محمد باقر کا زمانہ دیکھا. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرج. یہ روایت کرتے ہیں کہ جب مولا کائنات کا زمانہ آیا اور آپ کا آخری زمانہ ہے، ایک ہمارے ساتھی ٹہلتے ٹہلتے کوفہ میں پہنچ گئے، اور کوفہ کی مسجد میں جب گئے انہوں نے مولا کے پیچھے نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کی تو نماز کے بعد رونا شروع ہو گئے، خوب روئے. کسی نے آگے بڑھ کر کے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہو؟ آنکھوں سے نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کوئی تکلیف ہے، کوئی زحمت ہے؟ کہا نہیں، میں اس لیے رویا ہوں کہ میں نے رسول کے زمانے میں بھی رسول کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اور آج رسول کے بعد میں نے وہ نماز کوفے کی مسجد میں پڑھی ہے جو رسول پڑھایا کرتے تھے. زمانہ چند مہینوں میں اتنا تبدیل ہو گیا تھا، موقع نہیں ہے، اتنا تبدیل ہو گیا تھا کہ وہ ایک صحابی کے ساتھی جو نابینا تھے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج میں نے وہ نماز پڑھی ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی. اب فیصلہ آپ کا، میری گفتگو تمام. ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف بھی ہو سکتا ہے کسی کو پریشانی بھی ہو، اور جو سچ بولتے ہیں ان کی باتوں سے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دم بھرتے ہیں ہم سے بڑا کوئی حسینی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی حسنی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی مولا کا ماننے والا نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے. یہ تمام دعوے ہوتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتاؤ کیا حسنی ہونا صرف اتنے عمل کرنا کافی ہے کہ کسی معصوم کی کوئی تاریخ آئے
اس پر لنگر کر لیا جائے، اس پر نیاز کر لی جائے، اس پر کھانا تقسیم کر دیا جائے، یا اس پر سبیل لگائی جائے، اتنا کافی ہے؟ یا کسی معصوم کی شہادت آئے، کوئی کالا کپڑا پہن لے یا کوئی گرین ہرا پہن لے، کیا اتنا کافی ہے؟ کیا کوئی ننگے پیر ہو جائے، اتنا کافی ہے؟ کیا کوئی ننگے سر ہو جائے، اتنا کافی ہے؟ یہ عمل جو آپ کر رہے ہو کہ سر پہ ٹوپی نہیں، پیر میں جوتی نہیں، اس عمل کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ اس عمل کا تعلق، میں پہلے کہہ چکا ہوں، کچھ کو کڑوی لگے گی، شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے آپ کے عشق سے، اس کا تعلق ہے آپ کے عشق سے۔ اور شریعت میں وہ کام ہوتا ہے جو شریعت والے دے کر جائے، وہ کام نہیں ہوتا جو شریعت کے باہر والے لوگ۔ آپ ننگے سر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے میں نے جو اپنے بزرگوں سے پوچھا، میرے بزرگوں نے اور میرے مرشد نے مجھے یہ بتایا کہ بیٹا صابری، ہم ان دنوں میں ماہ محرم میں ننگے سر اس لیے ہوتے ہیں کہ جناب زینب کے سر پہ ردا نہیں ہے، اور ننگے پیر اس لیے ہوتے ہیں کہ جب خیموں میں آگ لگی تو خیموں سے سیدانیے اپنے آپ کو محفوظ اور بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے بغیر جوتے اور چپل کے باہر نکل گئے تھے، اس لیے ہم جوتے نہیں پہنتے، چپل نہیں پہنتے، ٹوپی نہیں پہنتے، اس لیے کہ ہم گرم زمین پر چلیں تو ہمیں کچھ کربلا کا احساس ہو، ننگے سر رہیں تو ہمیں کربلا میں چھینی ہوئی چادروں کا احساس ہو۔ لیکن میرے مولائی بھائیوں، حسنی اور حسینی بھائیوں اور بزرگ بھائیوں سے گفتگو کر رہا ہوں، بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں، ہمارے بزرگ تو ہم سے بہت اعلیٰ شان والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، وہ عمل جو دشمنوں نے کیا اس کو تو ہم نے عشق بنا لیا، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ عمل جس کو کٹی نور امام حسن نے کیا، مولا کائنات نے کیا، ہم سوچے اور دیکھیں کیا کبھی میرے امام کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے؟ سوچے کیا میرے امام نے کبھی نعوذ باللہ کسی کا حق مارا ہے؟ ہم کتنے حق مارتے ہیں؟ میرے امام کے مہمان نوازی کا طریقہ کیا تھا؟ میرا کیا ہے؟ میرا گفتگو کا طریقہ کیا ہے؟ میرے امام کا طریقہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، اگر یہ زندگی میں نہیں ہے نا، انہی باتوں سے کچھ لوگ میرے دشمن بھی بن جاتے ہیں، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے سچ بولنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے میری کوئی بات کسی کو بری لگ جائے اور وہ یہ کہیں حاجی صاحب سے کہ مولانا کو آگے مت بلانا، یہ تو ہماری عقیدت کے خلاف پڑھ کر چلے گئے۔ نہیں، میں کسی کی عقیدت کے خلاف نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ میری ذمہ داری ہے، اگر آپ نے مجھے منبر پر بٹھایا تو میں کچھ سچائی بھی پڑھوں، سچائی بھی پڑھوں، جو میں نے کمی دیکھی ہے اس کو پڑھوں۔ ہم لوگ ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہو اس نماز کو ایک مرتبہ اپنے رسول کی نماز سے ٹیلی کرنا، اپنے مولا کی نماز سے ٹیلی کرنا، جناب امام حسن کی نماز سے ٹیلی کرنا، اور بس المختصر مجھے یہ کہہ دیا دینے کی اجازت دی جائے کہ اگر نماز سب کی نماز برابر ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کربلا میں حسین کون سی پڑھ رہے تھے اور یزید کون سی پڑھ رہا تھا۔ نمازیں دو تھی، ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، یزیدیوں کے یہاں بھی پڑھی جا رہی تھی، اور نمازیں منفرد بھی تھی، الگ الگ بھی تھی۔ اس نماز کو ہم پہچانیں، عبادت کو ہم پہچانیں، خالی ہم زبان تک 12 کے ماننے والے نہ بنیں، بلکہ 12 ائمہ کا کردار ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، 12 کا عمل ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، 12 کی گفتار ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اگر ہماری گفتار ان سے نہیں ملتی، ہمارے کردار ان سے نہیں ملتا، ہمارے اعمال ان سے نہیں ملتے، تو پھر یاد رکھیے گا رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں
من تشبہ بقوم فہو بی، جو جس کی شباہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو رسول کی حدیث تھی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم ہر شخص کو کل قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ اس کے امام کی طرح بلائیں گے۔ اب ہمارے امام کا کردار یہ ہے کہ ہمارے امام کے سر پہ زلفیں بھی ہیں، ہمارے امام کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، ہمارے امام نمازی بھی ہے، ہمارے امام غاصب نہیں ہے، ہمارے امام نیک اعمال کرنے والے ہیں، ہمارے امام سچ بولنے والے، سچ کی دعوت دینے والے۔ اگر یہ سارے کاموں سے ہم ہٹے ہوئے ہیں تو پھر ہمارا تعلق ہمارے امام سے باطنی نہیں ہے، ظاہری ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں، اگر آپ نے اہل بیت کی محبت میں ہرے کپڑے پہنے ہیں آپ کو اس کا اجر ملے گا، کالے پہنے ہیں اس کا اجر ملے گا، سفید پہنے ہیں اس کا اجر ملے گا، ننگے پیر رہے اس کا اجر ملے گا، ننگے سر رہے اس کا اجر ملے گا، کچھ کھایا پیا نہیں اس کا اجر ملے گا، اجر ملے گا، کیونکہ اجر ملتا ہی ان کی عشق میں ڈوب کر عمل کرنے پر۔ اگر ان کے عشق میں ڈوبے نہیں اور کچھ بھی عمل کرتے رہیے، ان کا عشق اگر نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور ان کے عشق میں ڈوب کر اگر چھوٹا سا بھی عمل کر لیا جائے، چھوٹا سا بھی عمل کر لیا جائے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے علماء کرام نے کہا ہے۔ آج کی مجلس میں ایک میسج آپ کو دوں گا، اگر آپ حسنی حسینی ہو، اگر آپ مولائی ہو، اگر آپ محمدی ہو، تو آپ کے چہرے پر کبھی داڑھی مونڈی نہیں ہونی چاہیے۔ میں کسی کو ٹورچر نہیں کر رہا ہوں، جس کو برا لگے لگ جائے، جس کو اچھا لگے لگ جائے، جس کو برا لگے مجھے لیے بد دعا کر دینا، جس کو اچھا لگے وہ اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ اور اگر کسی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے ہم زیادہ بڑی نہیں رکھ سکتے، ہم زیادہ بڑی نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اتنی تو رکھ لے، اتنی تو رکھ لے جتنی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اتنی نہ رکھے جو دوسرے کے ہاتھ میں آئے۔ کیوں؟ امام نے فرمایا، امام کے خطبوں میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، اے امام آپ کو کس نے زیادہ رلایا؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے نانا کی سنتوں کو پامال کرتا ہو۔ اور امام کی ایک حدیث ہے، کچھ علماء اس سے اتفاق نہیں رکھتے لیکن میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں، اس لیے کہ جب ہم نے سیرت مصطفیٰ پڑھی یا سیرت علی پڑھی یا سیرت حسن و حسین پڑھا، ہم نے تمام سیرت میں دیکھا کہ آپ کے چہرہ انور پر داڑھی مبارک ہے، اور آپ نے شاید ان کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے پیروں کو تو دیکھا ہوگا۔ سرکار فخرو میاں نورانی چہرہ ہے، ان کے علاوہ ان کے پیر حضرت قریش میاں، ان کے چہرے پر، اس کے علاوہ یہ بھائی انکل بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اور بھی ہوں گے۔ آپ سرکار نیاز بن نیاز کے سلسلے سے ہیں، آپ ان کے بزرگوں کو دیکھیے، مہدی میاں کو آپ نے دیکھا ہے، منع میاں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو عزیزان محترم ایسا نہ کیجئے، تکلیف یہی ہے، جب تک آپ کے لیے پڑھا جائے گا خوب نعرے لگتے ہیں، لیکن جب آپ کی کمی کو بتایا جاتا ہے مولوی پسند نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ ایک منٹ نہ سنیں، ایک منٹ نہ سنیں۔ لیکن مولا نے فرمایا تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہاری کمی تمہیں بتائے، سچا دوست، اور تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہاری کمی دوسروں کو بتائے، ہے نا؟ تو جو کمی میرے اندر ہے مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس کو دور کروں، اور جب میں دور کر لوں تو میں کسی کو کہنے کا حق رکھتا ہوں۔ ہم حسنی ہیں، حسینی ہیں، ہم میلاد کر رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں، میلاد کی شہادت پر مجلس کر رہے ہیں، تمام کام کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم ہم کم از کم اگر خود کے لیے نہیں رکھ سکتے، کوئی عمل خود کے لیے نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس لیے تو کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ میرے عمل کو دیکھ کر میرے امام کا عمل کا تقابل نہ کر لے،
میرے امام کے عمل کا تقابل نہ کر لیں. اور میں نے کل بھی پڑھا تھا اور پہلے مجلسوں میں بھی پڑھا ہے کہ شاگردوں سے استاد کی پہچان ہوتی ہے، مریدوں سے پیر کے مقام کا پتہ چلتا ہے. تو یاد رکھیے گا، میں کسی کو نہیں اسپیشل نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو اسپیشل کہہ رہا ہوں. جس کی نہیں ہے، داڑھی چھوٹی ہے تو داڑھی بڑھائیے، اور اگر زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے جس سے اہل بیت کے کردار پر انگلی اٹھتی ہے، اس عمل کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، وہ عمل اپنی زندگی میں لائیے. اگر ہم کسی کے ساتھ جھوٹ فریب کر کے کماتے ہیں، اگر ہم کسی کو دھوکہ دے کر کے، من میں تو بہت سارے مسائل تھے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی اپنے لیے پرسنل نہ سوچ لے. میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے بھی کہتا ہوں، ہم محفل میں مجلس میں بڑے اپنے دوپٹوں کو باندھ کر کے آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، ہمیں کوئی پہچان نہ لے. لیکن کوشش کیجئے گا کہ گھروں میں بھی اس طریقے سے رہیے گا. جب میں نے کل واقعہ پڑھا تھا رسول کی شہادت کا کہ جب ملک الموت دروازے پر آئے تو وہ اجازت طلب کر رہے ہیں اور شہزادی کہتی ہے میرے بابا سے بھی ملنے کا ٹائم نہیں ہے. جب انہوں نے رونا شروع کیا اور رسول کے چہرے پر آنسو گرا، رسول نے آنکھیں کھول کے پوچھا بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ تو جناب زہرا نے بتایا. تو پہلا کردار رسول کا یہ تھا کہ بیٹی یہ آنے والے آج تک کسی کے در پر انہوں نے اجازت نہیں مانگی، یہ تمہارے پردے کی، میری ماں یہ تمہارے پردے کی عظمت کا مقام ہے کہ یہ باہر کھڑے ہو کر کے تمہارے پردے کا اصرار کر رہے ہیں، تمہارے پردے کا استقبال کر رہے ہیں. عزیز میری ماں اور بہنوں، ہم نے کربلا سنا، کربلا پڑھا، ہم نے یہ سنا کہ زینب کی چادر چھن گئی، زینب پیریدہ ہو گئی. لیکن آج تک میں نے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ زینب کا چہرہ کسی نے دیکھا ہو، زینب نے کبھی بے پردگی کی ہو. میری ماں اور بہنوں، نہ جانے کبھی وقت ملے نہ ملے زندگی میں، اور ہم تو تلخ اتنا بولتے ہیں کہ ہمیں لوگ باغ 2-4 دفعہ ہی برداشت کر سکتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ سچ بولنے کا عادی ہوں. اگر کسی میری بہن کو پردے میں بیٹھی ہوئی میری بات بری لگے تو برا لگا لینا، آج کا برا لگا ہوا برداشت ہو جائے گا. لیکن جب کل تم کنیز زہرا کہہ کر کے جناب زہرا کے سامنے کھڑی ہوگی اور جناب زہرا آپ کو دیکھ کر کے روئے گی اور یہ کہے گی کہ تم میرے بیٹے پر رونے والی تو تھی لیکن میری سنت چادر پر عمل کرنے والی نہیں تھی، میں تمہیں کیسے بخشوا سکتی ہوں؟ تمہارے بالوں کو دشمنوں نے دیکھا ہے، تمہارے چہروں کو دشمنوں نے دیکھا ہے. میرے پاس پاور تو ہے، میں جس کو چاہے بخشوا دوں، لیکن تم غلطی کر کے آئی ہو. میری ماں اور بہنوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خالی پردے کا حکم عورتوں کو ہی نہیں ہے. رسول اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ کا مقام و منزلت ہے، وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. سب کسی سے کچھ گفتگو کی گئی، ہر کسی سے ایک مرحلہ پوچھا گیا، ایک سوال پوچھا گیا. جناب حضرت عائشہ ام المسلمین فرماتی ہیں کہ اے رسول اللہ، اے میرے آقا، عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو کوئی نہ دیکھے. جناب زہرا سے پوچھا میری بیٹی آپ کیا فرماتی ہو؟ تو جناب زہرا فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اے میرے بابا جان، عورت کے لیے مقام منزلت نہیں ہے کہ کوئی اس کو نہ دیکھے، بلکہ جناب زہرا فرماتی ہے کہ عورت کے لیے مقام منزلت یہ ہے کہ نہ کوئی اس کو دیکھے اور نہ وہ کسی کو دیکھے. یہ مقام منزلت عورت کے لیے. خالی عورتیں یہ تو چاہتی ہیں کہ ان کو کوئی نہ دیکھے، وہ جس کو چاہے دیکھے. جس طرح اپنے لیے پردہ ہے اسی طرح غیروں کے لیے بھی پردہ ہے. عزیزان محترم، میرا بڑا دل خوش ہوا جب میں یہاں پہلی مرتبہ اس خانقاہ میں آیا اور آپ سب کو پروردگار مولا کی اس تاریخ اور شہادت اور بہتے ہوئے خون کے واسطے سے مولا آپ سب کو سلامت رکھے، قائم آباد اور شاد رکھے کہ آپ کے یہاں خاتونوں کا الگ مجمع ہے اور پردے کے ساتھ آپ نے انتظام کیا ہوا ہے. بہت سی جگہوں پر لوگ مجلسیں کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ کے یہاں اچھی ہیں، ان کو آپ اپنے گھروں میں بھی کیجئے. کل 28 سفر ہے اور یہاں کے جو رسومات ہیں اور جو تیاریاں ہیں وہ آپ سب کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے. بس میں ایک آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی کسی امام کی شہادت یا ولادت آئے تو آپ اپنے گھروں میں بھی جتنا مناسب ہو، زیادہ نہیں، جتنا مناسب ہو آپ کو، جتنا آپ کا پاکٹ اجازت دے، آپ اپنے گھروں میں بھی نظر و نیاز کا اہتمام کیجئے. مشکل سب سے بڑی یہ ہو گئی ہے
کہ ہمیں اپنے پیروں کی تاریخیں یاد ہیں، ان کے عرس منانے کے لیے نہ ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس بچوں کی فیس کی کمی ہے، کوئی فیس نہیں ہے، لیکن جیسے ہی معصوم کی بات آتی ہے کہا کہ ابھی بچوں کی فیس بھرنی ہے، ابھی بچوں کو سلیبس دلانا ہے، ابھی بچوں کو ڈریس دلانی ہے۔ عزیزان محترم، خدا کی قسم میرا یقین ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے واسطوں سے فرشتوں کو رزق ملتا ہے، جن کے واسطوں سے انبیاءوں نے دعائیں مانگی ہے، انبیاءوں نے دعائیں مانگی ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ قرآن سے پڑھیے، جس میں اللہ فرماتا ہے سلطان النصیرہ، اے موسیٰ ہم نے تمہیں ایک سلطان دیا اور ایک نصیر دیا۔ عزیزان محترم، وہ نصیر کون ہے، وہ سلطان کون ہے؟ جب ہم نے مفسرین سے پوچھا تو پتا چلا کہ سلطان حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون ہے، اور نصیر کون ہے؟ تو ایک واقعے سے پتا چلتا ہے کہ وقت کے ملعون بادشاہ نے اپنے دربار میں آپ کو طلب کیا، بلایا، تو آپ جاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، اللہ سے فریاد کی پروردگار، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، ان کی کتاب میں بھی فرمایا موسیٰ اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو، ہم تمہیں آیات بھی دیں گے، سلطان بھی دیں گے، نصیر بھی دیں گے، یعنی نشانی بھی دیں گے، طاقتور بھی دیں گے، اور مدد کرنے والا بھی دیں گے۔ اللہ جب ان کے ساتھ نشانی بھی ہے، معجزہ بھی ہے، سلطان بھی ہے، طاقت بھی ہے، پھر نصیر کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ نصیر کی الگ سے ضرورت کیا ہے؟ عزیزان محترم، واقعہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھائی کو لے کر دربار کے گیٹ پر پہنچے، دربانیوں نے اندر سے اجازت مانگی، اندر سے اجازت آئی، کتنے لوگ ہیں؟ کہا 2 افراد آئے گا، آنے کی اجازت دے دو۔ دربانیوں نے آنے کی اجازت دے دی، دونوں افراد چلے۔ حضرت موسیٰ کا دل محلول ہے، جا رہے ہیں، جاتے جاتے جیسے ہی بادشاہ کے قریب پہنچے تو بادشاہ کے قریب جیسے ہی پہنچے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار حاضر ہوا، اور جیسے یہ گھڑ سوار حاضر ہوا، یہ گھڑ سوار فرعون کے قریب جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں او ملعون، کیا معصوم سے سوال کرنا چاہتا ہے سوال کر، لیکن فرعون کی ہیبت نہ رہی، فرعون گھبرانے لگا، ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے میرے اندر آج سوال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، میں کل ان سے سوال کروں گا۔ موسیٰ جانے لگے، ہارون جانے لگے، جیسے ہی دربار سے باہر گئے فرعون غصے میں آیا، دربانیوں کو بلایا، اے دربانیوں، ہم نے تمہیں 2 کو آنے کی اجازت دی تھی، تم نے 3 کو کیسے آنے دیا؟ دربانیوں نے کہا ہمارے اوپر اگر رحم ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری جان معاف کیجئے، خدا را ہم نے 3 کو نہیں بھیجا، ہم نے 2 کو بھیجا تھا۔ کہا کہ پھر یہ تیسرا کیسے آ گیا؟ کہا ہمیں نہیں معلوم، اللہ نے فرعون کو تماچا مار کر کے بتایا کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو اس طریقے سے نصرت کرتے ہیں کہ تیرے 1-2 دربانی نہیں، 50-50 درباری بھی اگر کھڑے ہو جائے تو علی کو آنے کے لیے کوئی دربانی نہیں روک سکتا ہے۔ عزیزان محترم، موسیٰ نکلے، موسیٰ کا دل ملول ہے۔ حضرت علی نے پوچھا موسیٰ ملول کیوں ہے؟ کہا فرعون نے کہا ہے آج نہیں کل سوال ہوں گے، آج تو تم نے بچا لیا، کل کون بچانے کے لیے آئے گا؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے موسیٰ، اس خدا پر یقین نہیں جو نصیر آج بھیج سکتا ہے وہ کل بھی بھیجے گا۔ تو یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے انبیاءوں کی نصرت کی ہے، انبیاءوں کی نصرت کی ہے۔ اور عزیزان محترم، بہت سے لوگ اس پر اتفاق نہیں رکھتے کہ ہم حضرت پنجتن کو جو ہے وہ انبیاءوں سے افضل نہیں مانتے، یہ اپنے اپنے مقام کی باتیں ہیں۔ بس میں اتنی بات کہہ کر کے گزر جاؤں گا کہ صرف اور صرف اگر تم رسول کو تمام انبیاءوں سے افضل مانتے ہو تو پنجتن کو افضل ماننا پڑے گا، اس لیے جس
خمیر سے، جس میٹیریل سے محمد مصطفیٰ بنے ہیں اسی خمیر و میٹیریل سے پنجتن بنے ہیں۔ جب مصطفیٰ افضل ہو سکتے ہیں تو پنجتن بھی اس خمیر سے بنے ہیں، وہ بھی افضل و اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام حسن نے سب کچھ دیکھا، سب کچھ دیکھنے کے بعد تمام واقعات سے گزرتے 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 جب اللہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا حسن، جب اللہ نے دیکھا کہ میرے رسول کا بیٹا حسن میرے محبوب کی مثل ہے، اور یہ حسن آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ دونوں شہزادے رسول کی مشابہت سے تھے۔ امام حسن ناف سے اوپر یا سینے سے اوپر رسول اللہ جیسے تھے، اور امام حسین ناف سے نیچے یا سینے سے نیچے رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ عزیزان محترم، وہ کام جو رسول نے کیا وہی حسن نے کیا، تمام کام جو رسول گزر کر کے گئے وہی امام حسن نے کیا۔ رسول نے جنگ کی، حسن نے جنگ کی۔ ایسا نہیں ہے کہ حسن نے جنگ نہیں کی، خالی مسلمانوں کو صلح یاد ہے، کہتے ہیں جس سے صلح کی ہم بھی صلح کریں گے۔ مجھے بتاؤ، جب یہی حسن کے بابا علی نہروان میں جنگ کر رہے تھے، کیا علی کے بیٹے حسن صلح کیے ہوئے بیٹھے تھے یا اپنے بابا کے ساتھ جنگ کر رہے تھے؟ اپنے بابا کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ خالی جنگ ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے بابا کی طرف سے جنگ نہروان و جمل میں آپ علی کے علمبردار تھے، علی نے علم دیا ہوا تھا۔ ملا اب نہ کہنا کہ جس سے اتنے فخر سے کہتے ہیں، یہاں نہیں برابر کے ملک میں جا کے کہتے ہیں، سفید داڑھی کے ساتھ کہتے ہیں، قبر میں پیر لٹکا کر کے کہتے ہیں۔ اگر سننا ہے ماموں کو ہم سے سنیے، ہم حسن کی اولاد ہیں، جس سے دادا نے صلح کی ہم نے اس سے صلح کی۔ ارے تم دادا کی بات کرتے ہو، یہ تو دیکھیے کہ دادا کے ابا نے صلح کی یا نہیں۔ اور میں نے عجیب جملہ پڑھا ہے مقتل میں لکھا کہ ایک موقع پر علی نے اپنا علم اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو دیا اور محمد حنفیہ سے کہا، بیٹا حنفیہ آگے بڑھ کر اس اونٹ کی ٹانگوں کو کاٹ دو، اس اونٹ کو نیچے گرا دو۔ محمد حنفیہ آگے بڑھتے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک مرتبہ کچھ خیال آیا، محمد حنفیہ کو علی نے بلایا، محمد ادھر آؤ۔ بلانے کے بعد علم لیا، علم لینے کے بعد حسن کو دیا، اور حسن کو دینے کے بعد کہا، حسن جاؤ، جا کر کے اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دو، اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دو۔ مقتل میں لکھا، حسن علم لے کر آگے بڑھے، اونٹ کی ٹانگیں کاٹی، اونٹ والے کو نیچے بٹھایا، اور نیچے بٹھانے کے بعد آج لوگ کہتے ہیں ہم تو عزت کریں گے اس لیے کہ یہ خلیفہ کے رشتہ دار ہیں، یہ تیسرے خلیفہ کے رشتے میں ہیں، ہم اس لیے معاویہ کی عزت کرتے ہیں۔ میں کہوں گا تم عزت کرو، تمہیں یہ ماموں یاد رہا، اس ماموں کو تم نے یاد رکھا اس لیے کہ یہ علی کی ٹکر پر آیا، لیکن یہ تو وہ خلیفہ ہے جس کو سب پہ اتفاق نہیں، لیکن ایک وہ خلیفہ ہے جو سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، جن کا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے عائشہ، وہ رسول کے گھر میں ہے، رسول کی بیوی ہے۔ ایک ابو سفیان کی بیٹی ہے، اس کا نام ہے ام حبیبہ۔ ام حبیبہ کا بھائی یاد رہا، لیکن عائشہ کا بھائی وہ ہمارے ماما جن کو ماما کہتے ہوئے ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے، وہ ماما جس ماما کو ایک ماما قتل کر کے گدھے کی کھال میں بند کر کے جلائے، اس ماما کو بھول گئے۔ اور وہ منتا ہے اس ماما کا کبھی ماما کی تصریح کر دو، اس ماما کی تصریح کر دو جو ہمارا ماما ہے۔ اچھا ہاں، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
حضرت محمد بن ابی بکر یہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی شروع کی مجلس میں کہا، ہم قرابت کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط ہے قرابت کے کہ وہ قرابت دار نبی اور آل نبی کے وفادار ہو. ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی خلیفہ کے اس صاحبزادے کو علی کی ٹکر پر آتے ہوئے نہیں دیکھا. اس لیے اس ماما کو ہم ماما نہیں بلکہ مہا ماما مانتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ان کو مانا جن کو رسول نے فرمایا، اور اس ماما کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس نے ان کو مانا جس کو رسول نے نہیں فرمایا تھا، جس کو رسول نے نہیں فرمایا تھا. اب عزیزان محترم، عرس منانے کا اتنا شوق ہے، مسجدوں کے نام رکھنے کا ماما کے نام پہ اتنا شوق ہے، تو رکھیے مقتول کے نام پر. واضح طور پر یہ فیصلہ ہو گیا ماماؤں کو بھی لے کر کے کہ یہ مسلمان مقتول کے سہیوگی نہیں ہے بلکہ قاتل کے سہیوگی ہے. اور ہم عزاداران امام حسن و حسین ہم کل بھی مقتول کے سہیوگی تھے، آج بھی مقتول کے سہیوگی ہیں. نہ ہم یزید کی عزت کرتے اس لیے کہ وہ امام حسین کے سامنے آئے، نہ ہم اس کے ابا کی عزت کرتے اس لیے کہ وہ امام حسین کے پیر حضرت امام حسن کے سامنے آئے، اور ہم نہ ان کے ابا کی عزت کرتے اس لیے کہ وہ حسن کے بابا کے پیر محمد مصطفیٰ کی ٹکر پر آئے. ہم جو ان معصوم کے سامنے آئے، اس کا رشتہ کوئی بھی ہو، اس کا رشتہ کوئی بھی ہو. اور یہ محمد عباس صابرینی کہہ رہے ہیں ٹائم بہت ہو گیا، بس مختصر یہ کہ میرے آقا نے ترمذی کی دوسری جلد میں روایت فرمائی ہے کہ یا علی، اے علی، آپ جدھر جدھر جائیں گے حق ہمیشہ ادھر ادھر جائے گا. اللہم اذل الحق حیثما دار، پانے والے جدھر جدھر حق جائے، جدھر جدھر حق جائے ادھر ادھر علی کو موڑ دینا. نہیں میرے بھائیو، روایت یہ نہیں، رسول نے دعا یہ نہیں کی، بلکہ رسول نے کیا کہا؟ اللہم اذل الحق، پروردگار جدھر جدھر علی جائے ادھر ادھر حق کو موڑ دینا. پتہ یہ چلا حق کا پیر بھی علی ہے. اب اگر پیر کو پیر ماننا ہے تو اس کے پاس جانا پڑے گا جدھر علی ادھر پیر، اور اگر علی دائیں اور پیر بائیں تو سمجھ لینا کہ ادھر پیر کتنا بھی بڑا بن جائے لیکن حق اس کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. بس عزیزان محترم، المختصر یہ کہ امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت ہوا. وہ شباہت جو اللہ نے رسول کے اس بیٹے کو سینے سے اوپر دی تھی، رسول کی شباہت، اتنا پیار دیا اللہ نے، اور ایسی نسبت دی حسن کو رسول سے کہ جس تاریخ میں رسول کی شہادت یہ وفات ہوتی ہے وہی تاریخ 28 صفر اللہ نے اپنے اس مقدس ہستی امام حسن کے لیے چنا. عزیزان محترم، بس مختصر یہ کہ امام حسن انشاءاللہ اگر آج کچھ مسائل رہ گئے تو کل مجلس صبح میں پڑھوں گا کہ امام حسن نے تمام شرائط لکھ کر کے بھیج دیے. جب ظالم نے دیکھا کہ شرائط امام نے ایسے لکھ دیے کہ جن کو مجھے ماننا ضرور ہے، اگر نہیں مانوں گا تو باغی کہلاؤں گا. اور عزیزو، وہ شرائط جب معاویہ کے پاس پہنچے اور معاویہ مجبور ہو گیا کہ ان پر مجھے عمل کرنا ہے ورنہ مسلمان میرے بھی باغی ہو جائیں گے، تو اس ظالم نے امام حسن کی ایک زوجہ کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کے اس کو لالچ دیا اور اس کو 1000 اشرفی، روایت کچھ اور بھی لکھتی ہے کہ کچھ الگ انعام دینے کی بات کہی، اور اس کے ساتھ کچھ زیورات
اور اس کے اوپر یہ پلس پوائنٹ کہ اپنے بیٹے یزید ابن لعین سے نکاح کیا جائے گا۔ اب یہ عورت تھی، یہ نہیں دیکھتی کہ میں کس کے گھر میں ہوں۔ یہ اگر ایک نبی جناب لوط کے گھر میں بھی ہو، جناب نوح کے گھر میں بھی ہو، تو یہ وہاں بھی نبی کی مخالف بن جاتی ہے، چاہے جائے کہ امام کی مخالفت پر اتر آئی۔ یہ گئی اور اس نے جودہ کو زہر دیا، اور یہ ملعونہ زہر لے کر کے اپنے گھر میں آتی ہے اور میرے امام کو زہر دے دیتی ہے۔ مقتل میں لکھا ہے کہ جب زہر امام کو دیا گیا، امام کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، اس ملعونہ نے پھر زہر دیا۔ مقتل میں لکھا ہے کہ غالباً امام کو 3 دفعہ زہر دیا گیا۔ جب تیسری دفعہ زہر دیا گیا تو اتنا خطرناک تھا کہ امام کے منہ سے آنکھ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے امام کے منہ سے باہر آنے لگے۔ جیسے ہی باہر آنے لگے تو فروا رونا شروع کرتی ہے، امام رونا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی مجھے بتا دیجئے، کچھ وصیت کر دیجئے۔ فروا بھی روتی ہے، کبھی بچوں کی کمسینی دیکھتی ہے، کبھی بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے۔ عزیزو بس المختصر یہ کہ ایک وقت گزرتا گیا، امام حسین امام حسن کے پاس آئے، اپنے امام کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اے میرے وقت کے امام، مجھ سے کوئی وصیت ہے، مجھ سے کوئی فرمائش ہے؟ تو امام کہتے ہیں بھیا اگر ہو سکے تو میرے لاشے کو میرے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا، لیکن اگر مسلمان اجازت نہ دے تو میرے لاشے کو لے جا کر میری ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ مقتل میں لکھا ہے کہ امام حسن کی روح پرواز ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں عزادارو، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، لیکن یاد رکھو کہ امام حسن شہید ہو گئے، چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ اب رخصت ہونے کے بعد ہر گھر میں اپنے مرحوم کے لیے، اپنے مغفور کے لیے، اپنے شہید کے لیے اس کی تدفین کا انتظام ہوتا ہے، کفن کا انتظام ہوتا ہے۔ ہر شہید کو، ہر دنیا سے جانے والے کو سفید کفن پہنایا جاتا ہے۔ حسن کو بھی سفید کفن پہنایا گیا۔ مقتل میں لکھا ہے کہ حسن کو سفید کفن پہنایا گیا۔ زینب رو رہی ہے میرے بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کہوں گا زینب ابھی نہ رو، ابھی تو ایک بھائی کی شہادت دیکھی ہے، ابھی کربلا باقی ہے۔ ابھی کربلا میں حسن کے بعد آپ کو پرسہ دینے کے لیے عباس بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، لیکن کربلا میں بھائی کی شہادت کے بعد نہ بیٹا ہوں گے، نہ بیٹے ہوں گے، نہ بھتیجے ہوں گے، نہ بھائی ہوں گے، بلکہ جو خواتین ہوگی وہ بھی کسی کی گود اجڑ گئی ہوگی، کسی کا 18 سالہ اجڑ گیا ہوگا، کسی کا آنگن اجڑ گیا ہوگا۔ زینب رو مت، ابھی لمبا سفر کرنا ہے۔ ایک مرتبہ یہ لاشا آگے بڑھا، جیسے ہی مدینے کی گلی میں گیا اور مدینے کی طرف رخ کیا، مسلمانوں نے تیروں سے اس رسول کے نواسے کا استقبال کیا۔ رسول کو پرسا، حسن کا پرسا جا کر کے قریب بیٹھ کر نہیں بلکہ حسن کے جنازے پر تیر برسا کر کے پرسا دیا۔ ہاں عزادارو، وہ حسن کو جو سفید کفن پہنایا گیا تھا وہ خون سے رنگین ہو گیا، وہ لال ہو گیا۔ بھائی کو بھائی کی وصیت یاد آئی۔ امام حسین نے اپنے بھائی کے لاشے کا رخ پلٹا، جنازے کا رخ پلٹا۔ نہ ممی اماں کی قدموں میں دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن گھر لے کر کے گئے، کفن کو تبدیل کرنا ہوگا، گھر لے کر کے گئے۔ زینب نے دیکھا، دیکھ کر کے سر پیٹنے لگی، ارے ابھی تو ایک جنازہ گھر سے گیا تھا، یہ لال سرخ رنگ کا کپڑے میں لپٹا ہوا جنازہ کس کا واپس آ رہا ہے؟ خدایا خیر کرنا زینب، یہ کسی غیر کا جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے اسی بھائی کا جنازہ ہے جو سفید لباس میں گھر سے گیا تھا۔
ہاں عزادارو، مسلمانوں نے اہل بیت کو اس طریقے سے پرسا دیا، اس طریقے سے کہ امام حسن کے جنازے پر پورے تیر ہی تیر برسائے، گھر میں لایا گیا، کفن تبدیل کیا گیا، جا کر کے جب تدفین کرنے کے لیے جا رہے تھے، ام فروا آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کے اپنے ننھے سے بیٹے جناب قاسم کا شانہ پکڑ کر کے کہتی ہے، بیٹا قاسم، آج اگر تم جوان ہوتے تمہارے بابا کا لاشا اجرکم اللہ، بیٹا تمہارے بابا کا لاشا واپس نہ آتا۔ قاسم کھڑے ہو گئے، ماں کے قدموں میں سر رکھ کر ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتے ہیں، میری ماں گواہ رہنا، میرے بابا کا لاشا تو سلامت آ گیا، میرا تو لاشا بھی واپس نہیں آئے گا۔ کربلا میں عصر عاشور، جناب قاسم کو میرے امام اجازت دیتے ہیں، اجازت دے کر کے جیسے ہی قاسم جاتے ہیں، جا کر کے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے، حجت تمام کرتے ہیں، ظالم چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں، حسن کا لال فروا کے نور نظر اپنی سواری سے نیچے آتے ہیں، ظالم دائیں طرف کے سوار بائیں طرف کے سوار دائیں طرف کر دیتے ہیں۔ قاسم اپنے امام کو بلاتے ہیں، اے میرے امام، میرا آخری سلام لیجئے۔ میرے امام خیمے سے نکلتے ہیں، قاسم کے لاشے کے پاس آتے ہیں، لیکن لاشا نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، قاسم نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ کہا، آئینہ آئینہ ابو الحسن، اے حسن کے بیٹے ولد الحسن، اے حسن کے بیٹے کہاں ہو؟ آواز نہ آئی، پتہ نہ چلا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، اے قاسم، اے حسن کی نشانی، تمہیں وقت کا امام پکار رہا ہے۔ پر جیسے ہی قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں نے سنا، کوئی گھوڑے کی سم سے آواز دیتا ہے، کوئی مقتل کے کسی ریزے سے آواز دیتا ہے، اے میرے امام میں یہاں ہوں۔ میرے امام نے ابا کا دامن پھیلایا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، ابا کے دامن میں اکٹھا کیا، لے کر کے چلے۔ وہ اماں سے کیا ہوا وعدہ، اے اماں فروا، میرا لاشا بھی سلامت نہیں آیا، بابا کا لاشا سلامت آ گیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کے آنسوؤں کا ہماری اس مختصر سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنی آخری حجت کا ظہور فرما۔